آج دنیا آپ کو جانتی ہے ڈیجیٹل سینیٹر کے طور پہ، انڈسٹریلسٹ کے طور پہ، بزنس مین کے طور پہ، ہوٹلز کے بزنس میں آپ ہیں، ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں، لوگوں کو سیر و سیاحت کرواتے ہیں، سفر کرواتے ہیں۔ ماضی کا سفر آج اگر آپ ہمیں کروائیں، 1980 کی راجہ بازار کی گلیوں کا سفر۔ اصل میں نے زندگی کا سفر شروع کیا، مائی پروفیشنل لائف، وہ راجہ بازار کی ایک چھوٹی سی دکان سے ایز اے سیلز مین۔ شروع میں کوئی 7th کلاس میں تھا تو میں نے پرماننٹلی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ نے اپنے والد صاحب کی دکان پہ سیلز مین جی کام کیا؟ والد صاحب کی دکان پہ، والد صاحب کے ساتھ۔ پھر وہ ہول سیل کا کام کرتے تھے، شام کو میں جاتا تھا، کلیکشن کرتا تھا۔ ایک کاپی رکھی ہوئی تھی اس وقت میں، مختلف قسم کے کلروں والے بال پین ہوا کرتے تھے، تو اس سے ہم پھر حساب کتاب رکھنا سیکھ لیا۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ چلتے رہے، راجہ بازار سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ جو بازار میں لڑکا ایک شام کے ٹائم شام جاتا ہے اور وہ حساب کتاب کاپی لے کے جاتا ہے۔ I was that and this I was in mid-70s۔ سفر کا آغاز کیا دکان سے سیلز مین کے طور پہ۔ ڈے ون سے تو آپ ٹاپ مینجمنٹ والے سٹائل میں نہیں آئے نا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے بٹ اس وقت کی ریکوائرمنٹ اور تھی، یعنی کہ ایک دکان چلاتے تھے تو ہم ایک دکان کا حساب کتاب رکھ کے اور اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ پھر ہم نے ہول سیل کا کام کرنا شروع کر دیا، کارخانہ بنا لیا۔ آئی تھاٹ کہ یار ہم دکانداروں سے کاروبار کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لیتے ہیں، وہ رسپیکٹ نہیں ہے۔ سو فیکٹری والے کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ آئی گاٹ دس امپریشن فرام دیئر، تو اس لیے میں فیکٹری لگاؤں گا۔ کون سی لگاؤں گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جب یہ سوچا تو اس کے کتنے عرصے بعد فیکٹری لگائی؟ چند مہینے بعد ہی شروع ہو گئے تھے۔ پھر والد صاحب گئے جرمنی، میں نے یہاں پلاٹ لیا، لے کر ہم نے ڈیزائننگ کرنی شروع کی۔ بڑی ہارڈ شپ دیکھی فیکٹری، پہلی فیکٹری لگانے میں 2-3 سال لگ گئے تھے شروع کرنے میں۔ پھر وہ بنتے بنتے فیکٹری بنتی ہے جی، تو اللہ کا کس شکر چیز ہے۔ کی فیکٹری تھی؟ اس میں ہم چپ بورڈ بنایا کرتے تھے، چپ بورڈ، پلائی بورڈ، وینئر، لیمینیشن۔ پیسے کیسے جنریٹ کیے، ریسورسز کیسے جنریٹ کیے پتہ ہی نہیں تھا بھائی پیسے لگنے کتنے ہیں، ریسورسز تو پھر جب ایک دفعہ وہ کہتے ہیں سمندر کے بیچ میں آگے، آدھے سمندر میں، تو پھر تو آگے تو جانا ہی جانا ہے۔ بس دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ فیکٹری لگانی ہے اور پھر لگ گئے۔ بس اللہ نے کیا، لگی، پھر محنت کی بہت زیادہ۔ میرے والد نے بہت قربانی دی، مجھ سے زیادہ محنت انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ ٹریننگ بزنس میں کی بچپن سے اپنے والد صاحب سے؟ یس، ہی واز مائی مینٹور، ہی واز مائی رول ماڈل، ہی واز مائی کنٹرولر۔ بیکاز میرے والد صاحب اکیلے تھے، نہ بھائی تھا نہ بہن تھی، میرا بھی بھائی کوئی نہیں۔ سو اس لیے ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے آفٹر دا ڈنر گپ شپ لگایا کرتے تھے کہ اچھا بھائی کیا کیا آج سارا دن؟ میں نے کہا جی یہ کیا۔ آپ کے جو والد صاحب ہیں چھوٹے بزنس مین تھے، درمیانے درجے کے تھے، کیسے بزنس مین تھے؟ جی میں نے تو اپنے والد کو ساری زندگی مزدور ہی دیکھا، لیکن ان کا ویژن بہت بڑا تھا، ان کی سوچ بہت بڑی تھی۔ آج کے دور کو اس دور کے ساتھ کمپیئر کریں تو آج کوئی فیکٹری لگانے کا سوچتا ہے، بزنس پلان بنائے، ریسرچ کرے، ڈیپ ریسرچ کرے، لوگوں سے جا کے ملے، 6-7 مہینے لگائے، 1 سال لگائے، یا پھر دھن سوار ہو جائے تو فیکٹری لگا لے اگر پیسے؟ دیکھیں جی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر آپ سپیڈ ورک نہیں کریں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے، اور اگر آپ کے اندر ڈیڈیکیشن نہیں ہوگی، دھن سوار نہیں ہوگی، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ کامیابی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں نعمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان خالد انسائٹس۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا کے پہلے ڈیجیٹل سینیٹر میاں عتیق صاحب۔ آج ہم جانیں گے ان سے ان کے سفر کے بارے میں۔ سینیٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت شکریہ بھائی، تھینک یو ویری مچ فار یو۔ آج دنیا آپ کو جانتی ہے ڈیجیٹل سینیٹر کے طور پہ، انڈسٹریلسٹ کے طور پہ، بزنس مین کے طور پہ، ہوٹلز کے بزنس میں آپ ہیں، ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں، لوگوں کو سیر و سیاحت کرواتے ہیں، سفر کرواتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے ماضی کا سفر آج اگر آپ ہمیں کروائیں، 1980 کی راجہ بازار کی گلیوں کا سفر کروا سکتے ہیں؟ یہ 80 سے بھی پہلے کی بات ہے، بیکاز پہلے جی انفیکٹ آئی واز بورن ان دبئی، میں پیدا دبئی میں ہوا، میرا براٹ اپ سارا پنڈی سے ہے، اور میں سر سید اسکول میں، آئیڈیل کیمبرج اسکول میں، سیٹلی ٹاؤن میں وہاں پر پڑھا، گارڈن کالج سے میں نے وہاں پر پڑھا، اور جو اصل میں نے زندگی کا سفر شروع کیا، مائی پروفیشنل لائف، وہ راجہ بازار کی ایک چھوٹی سی دکان سے ایز اے سیلز مین۔
اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ آئی ایم اے سیلف میڈ مین, اسٹارٹیڈ وتھ اسکریچ, لرن لاٹ مینی تھنگس ود دا پیسج آف ٹائم. اور الحمدللہ ہم ہمیشہ سے ہی اچھے کام کرنے کا سوچتے تھے. میری والدہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ دنیا سے چلی گئی, جلدی چلی گئیں. ہماری نانی مجھے یاد ہے, میرے جو ماموں تھے وہ, ہم سب یہ اردو سپیکنگ لوگ تھے اور مائیگریٹڈ لوگ تھے, اور ہم ذرا تھوڑا سافٹ طبیعت کے لوگ تھے بچپن سے ہی. تو اس لیے, اور ہمیں نظر یہ آتا تھا کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو میں نے کوئی ڈگریاں وگریاں اتنی نہیں لی. دس از another thing کہ I did my master. I'm a certified master degree from master certification from Cornell University, New York in hospitality management, کیونکہ وہی میرا فیلڈ تھا بعد میں. تو اس طرح میں شروع میں کوئی 7th کلاس میں تھا تو میں نے پرماننٹلی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا, اور وہیں سے, اس سے پہلے بھی بیٹھتا تھا لیکن ذرا وہ یہ تھا کہ اسکول کے فوراً بعد آ کر مجھے ڈیوٹی تھی میری کہ میں نے دکان پر جانا ہے, بیٹھنا ہے. میرے والد چونکہ اکیلے تھے تو میں نے اپنی اس میں سوچا کہ والد کو جوائن کیا جائے اور ان کو سپورٹ کی جائے, اور الحمدللہ ہمارا کاروبار بڑھا. پھر میں 1982 میں آل الون میں جاپان گیا تھا, اور جاپان سے میں نے فرسٹ ٹائم اس ہمارے شہر میں یہ آئرن شیٹ امپورٹ کی. تو وہ ہمارے اپنے کام میں بھی آتی تھی, لیکن وہ 2-3 سال میں نے صرف کام کیا. پھر 1985 سے ہم نے انڈسٹری کی طرف چلے گئے, اور یہاں نزدیک ہی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے نام کا, وہاں ہم نے اپنا پہلا پارٹیکل بورڈ کا پلانٹ لگایا. الحمدللہ ابھی بھی وہ چل رہا ہے. اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ میں نے, آپ سمجھ لیجئے کہ دکان پر ایز اے سیلز مین کام کیا, اس کے بعد پھر ہم ایک کارخانے میں کام کرتے تھے, پھر امپورٹ کا کام کیا یعنی کہ فورن ٹریڈ, اور اس کے بعد پھر میں انڈسٹری میں آ گیا آج سے 40 سال پہلے. اور الحمدللہ میں آج تک انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں, اور وہ فیکٹری ہماری چل بھی رہی ہے ابھی تک. بٹ آئی بلیو ان ڈائیورسیفیکیشن, اور میں نے پھر بہت سی ڈائیورسیفیکیشن کی. یہ 1997 میں شالیمار ہوٹل ہے یہاں پر, وہ اس میں چلا گیا, وہ لے لیا ہم نے اور اس پہ کام کرنے لگ گئے. مائی فادر ڈائیڈ ان 1994. اس کے بعد میں نے تھوڑا زیادہ محنت کی, اس سے پہلے میں شاید اتنی محنت نہیں کرتا تھا, لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی تھی, ود دا پیسج آف ٹائم ہم آگے بڑھتے رہے. تو اس طرح یہ ہمارا بچپن سے لے کے اور جوانی تک کا سفر جو ہے وہ. تو آپ نے اپنے والد صاحب کی دکان پہ سیلس مین جی والد صاحب کی دکان پہ, والد صاحب کے ساتھ. پھر وہ ہول سیل کا کام کرتے تھے, شام کو میں جاتا تھا, کلیکشن کرتا تھا. ایک کاپی رکھی ہوئی تھی اس وقت میں, مختلف قسم کے کلروں والے بال پین ہوا کرتے تھے, تو اس سے ہم پھر حساب کتاب رکھنا سیکھ لیا. تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ چلتے رہے. راجہ بازار سے بہت کچھ سیکھا. کیا سیکھا راجہ بازار کے؟ دیکھیے جی, کاروباری افراد کے ساتھ آپ رہے, جی ٹریڈرز کے ساتھ میں نے, رہتے تھے. ہمارے یہاں بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں جو راجہ بازار میں سے نکلے, اس وقت سے کام کرتے تھے. ٹوڈے ان کا بہت ملٹی بلینز کا کام ہے, اور بہت ساری فیکٹریاں ہیں, پروجیکٹس ہیں, کافی سارے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنڈی سے بزنس مین جیسے, یا آن دی ادر ہینڈ آرم فورسز میں بہت سارے لوگ ہیں پنڈی کے الحمدللہ, جیسا کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی پنڈی کے ہی ہیں, اور ان کو بھی ہم نے مدرسہ دارالتجوید القرآن میں دیکھا. اس لیے کالج روڈ پہ, میں کالج روڈ پہ بھی رہتا رہا جی کافی عرصہ تک میں کالج روڈ پر رہتا رہا. تو ہم بھی اسی مدرسہ میں جایا کرتے تھے. حافظ خلیل صاحب کا آج کل ان کے برخوردار ہیں حافظ نسیم خلیل صاحب, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو قرآن سینٹر جو ہے, جی قرآن سینٹر, ہاں ان کا نام انہوں نے وہ بھی رکھا ہوا, بٹ ایکچولی ہم تو ابھی بھی اس کو مدرسہ دارالتجوید القرآن, جو اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, قاری ہمارے جو خلیل صاحب تھے, تو ان کے حافظ خلیل صاحب ان کا وہ ایک ساری زندگی کا مشن تھا کہ, تو اس لیے مسجد بھی آگے ان کی اپنی, اور بعد میں یہ سب چیزیں دنیا کی اسی سرکل میں چل رہی ہیں الحمدللہ. لیکن آئی بلیو ان ون تھنگ جی, کہ آپ کو
کچھ حاصل کرنے کے لیے ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے, آپ کی نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اور آج کا یہ جو دور آ گیا ہے کہ جس میں یہ بچے خاص طور پر ینگسٹر یوتھ, یہ آج کی جنریشن جو ہے کہ جو اوور نائٹ سب کچھ حاصل کرنا ہے جائز ناجائز جس طرح سے, وہ ٹھیک نہیں ہے. کر بھی لیتے ہیں جی, کچھ کر بھی لیتے ہیں. یس, تو جیک پاٹ تو لگتے ہیں ہمیشہ سے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جیک پاٹ کسی کا لگتا ہے 1 in millions and 1 in billions. کوئی بھی دنیا میں ایک بندہ نکلتا ہے یا پورے امریکہ میں کوئی ایک ایسا نکلتا ہے, پورے یورپ میں کہ جی آج کی لاٹری جو ہے نا وہ, بھائی اس لاٹری میں باقی کتنے لاکھوں لوگ تھے, تو میں تو اس کیٹیگری میں بھی ہو سکتا ہوں نا. ایسا نہیں ہے کہ کیوں. ایک اور چیز ہے جی, آپ کا جو سوچ کا انداز ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسا ہے. آپ پازیٹیو فیلنگز رکھتے ہیں, آپ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں, آپ ہر کام کو کام کی طرح کرتے ہیں, ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں, ہول ہارٹیڈلی کرتے ہیں, پھر بھی اگر آپ کو کوئی نہیں ہو کوئی بات نہیں, اللہ بڑا ہے. انسان کی لائف کے نا فکری دور ہوتے ہیں جی, بچپن کا دور, نوجوانی کا دور, جوانی کا دور, بڑھاپے کا دور, فکری دور ہوتے ہیں. انسان جس سوچ میں بچپن میں ہے بعد میں نہیں ہوتا. آپ نے پازیٹیوٹی کی بات کی, تو کیا آپ کا ایٹیچیوڈ بچپن سے پازیٹیو اور پروگریسو تھا؟ جی بہت زیادہ جی. میں یہ سمجھ, اور وہ میرا نہیں تھا, میرے والد سے میں نے یہ سیکھا, اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. ہمارے جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے وقت میں بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے. میں یہ بتانا چاہوں گا 1957 میں لانچ پر بیٹھ کر وہ دبئی گئے تھے, اینڈ آئی واز بورن ان دبئی. سو بتانے کا مطلب ہے کہ وہاں سے اصل جو سیکریفائس تھی وہ تو میرے بزرگوں کی تھی. تو آپ ایک غریب دبئی میں پیدا ہوئے. ایگزیکٹلی, ٹرسٹ می, اس وقت تو بہت غریب دبئی تھی. اس وقت کی دبئی میں تو کوئی میٹل روڈ ہی نہیں تھا جو ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے. لیکن چند سالوں میں ہی پھر وہ 65 کی وار آ گئی, اس کے بعد ہم پاکستان آ گئے, پھر ہم نہیں جا سکے. بعد میں نے اپنے طور پہ جانا شروع کیا, چونکہ والد صاحب نے پھر ادھر پنڈی میں ہی کام شروع کر لیا, تو پھر ہم سارے, میری بھی سکولنگ یہاں شروع ہو گئی, تو پھر ہم دبئی نہیں گئے, ہم پھر یہیں پر ہی رہے. سو بٹ جو آپ نے جیسے کہا کہ یہ ایک آئی بلیو ان اٹ 2 things جی. ایک تو آپ کا جینیٹکس میں, جینز میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, دس از اندر تھنگ کہ وہ آپ ان کو پالش کریں, آپ ان کو ایگریسولی ان کو ڈگ آؤٹ کریں کہ وہ کیا چیزیں ہیں. جب آپ ان کو لے آتے ہیں سامنے, پھر آپ اس پہ چلتے ہیں, تو پھر وہ جینیٹیکلی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور دوسرا جو ڈیڈیکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ انسان خود فکس کرتا ہے. دیکھیں نا, یہ آپ نے بک رکھی ہوئی ہے شیخ محمد کی, یہ کیا لکھتا ہے, مائی ویژن از ایوری تھنگ. یس, اف یو ڈونٹ ہیو دا ویژن ہاؤ کین یو سکسیڈ. آپ کا ویژن کیا صرف یہ, آئی مین اف آئی میک دا ویژن وائی شوڈ آئی سے اباؤٹ یو, بٹ آئی ایم سوری فار دیٹ کہ میں اپنے ویژن, اگر میرا ویژن صرف اور صرف یہ ہے میں نے پیسہ کمانا ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر ہر چیز میرے لیے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے غلط فیصلے بھی کیے, ناکامیاں بھی دیکھیں, نقصانات بھی دیکھے, لیکن الٹیمیٹلی آن دا ہول الحمدللہ آئی ایم سکسیزفل. آئی ایم رننگ درجن سے زیادہ کمپنیاں, اور ڈائیورسیفائڈ فیلڈ میں سب سے بڑی, بیکاز میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھا. میرا کام جو ہے وہ وہ تو پھر میں انویسٹر ہوں اور میں مالک ہوں اور بس ختم. تو پھر تو مجھے جا کر کرائے کی بلڈنگوں کا کام کرنا چاہیے نا, کہ بلڈنگ خرید لی, انویسٹ کر دی, کرایہ آ رہا ہے, دیٹس اٹ. نو, میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ٹاپ مینجمنٹ پہ رکھا کہ جی میں ایک ایسی سیٹلائٹ ہوں کہ جتنے لوگ میرے نیچے کام کریں گے ان کو میں نے دیکھنا ہے اور ان کو میں نے اسسٹ کرنا ہے. پھر مجھے شوق رہا جی شروع سے. میں نے جب میں 1982 میں جاپان گیا تھا تو وہاں سے میں 2 چیزیں سیکھ کر آیا تھا. ایک کہ وہ بچت کے معاملے میں یہاں تک ہیں کہ وہ پیپر کا ایک سائیڈ یوز نہیں کرتے ہیں, وہ دونوں سائیڈیں یوز کرتے ہیں. یعنی اس کو رف پیپر بنا لیتے ہیں, اس کو کاٹ کے اس وقت بھی کاٹ کے میں نے وہاں سے سیکھا. اٹ مینز کہ آپ کی جو لیول آف سیونگز ہیں یا آپ کی لیول آف اٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی پلفریج, کوئی لیکیج, کوئی ضیاع نہ ہو. ایٹیچیوڈ میٹر. ایگزیکٹلی, دیٹ از اوور آل. سیکنڈلی جو دوسری چیز میں وہاں سے سیکھ کر آیا تھا, دیٹ واز 1 page مینجمنٹ.
کہ آپ جو بھی ہیں جس لیول پہ ہیں، لائک یو آر دا پرائم منسٹر، اگر میں پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاتا ہوں تو اب تو خیر ڈیجیٹل ورلڈ آ گئی ہے، اس وقت پہ بھی میں سوچتا تھا کہ میرے پاس صرف ایک شیٹ آئے گی، اس کے اوپر میرے سارے پروجیکٹ ہوں گے، ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی. آپ دیکھ لیجیے ہم وہ خانوں بنا کے، اور دیٹ از واٹ آج کے دور میں وہ آپ کا ڈیٹا کیپنگ ہے. اور وہی ڈیٹا آج وہ آپ کو ایجنٹک اے آئی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تھوڑا سا اس پہ آپ نے جو بات کی ہے نا ٹیم مینجمنٹ کے بارے میں، کہ آپ نے سوچا کہ آپ اپنے آپ کو ایک ٹاپ ٹیم مینجمنٹ میں رکھیں گے. آپ نے سفر کا آغاز کیا دکان سے سیلس مین کے طور پہ، تو ڈے ون سے تو آپ ٹاپ مینجمنٹ والے سٹائل میں نہیں آئے نا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے بٹ اس وقت کی ریکوائرمنٹ اور تھی، یعنی کہ ایک دکان چلاتے تھے تو ہم ایک دکان کا حساب کتاب رکھ کے اور اس کے بارے میں سوچ رہے تھے. پھر ہم نے ہول سیل کا کام کرنا شروع کر دیا، کارخانہ بنا لیا. والد صاحب نے ڈیفینیٹلی وہ سارا کچھ وہ دیکھ رہے تھے، میں تو ویسے ہی ایسے ہی ساتھ جڑا ہوا تھا. سو شام کو میں جاتا تھا مختلف دکانوں سے سیلز کلیکٹ کرنے کے لیے، اس کا حساب کتاب رکھنا. ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو بازار میں لڑکا ایک شام کے ٹائم شام کے جاتا ہے ٹائم اور وہ جو حساب کتاب کاپی لے کے جاتا ہے. I was that and this I was in mid-70s. یہ 74-75 کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹریننگ، ڈائریکٹ ٹریننگ بزنس میں کی بچپن سے اپنے والد صاحب سے. Yes, he was my mentor. He was my role model. He was my controller. Because میرے والد صاحب اکیلے تھے، نہ بھائی تھا نہ بہن تھی، میرا بھی بھائی کوئی نہیں. سو اس لیے ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے آفٹر دا ڈنر گپ شپ لگایا کرتے تھے کہ اچھا بھائی کیا کیا آج سارا دن. میں نے کہا جی یہ کیا. اب جیسے میں 1985 میں یہ جو صاحب کی جب حکومت آئی تو ایک میرا دوست مجھے پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں لے کر گیا، نیشنل اسمبلی. تو ہم گئے اور جا کر ہم نے وہ کیفیٹیریا میں، اس وقت میں یہ پنڈی والا ایک ہوٹل تھا تو ان کے پاس فلیش مینس، ان کے پاس اس کی وہ کیفیٹیریا ہوا کرتی تھی. تو رات کو جب ہم کھانا کھا کے بیٹھے تو میں ذرا خوش تھا، موڈ کہنے آج موڈ بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں نے کہا جی بس آج میں نیشنل اسمبلی گیا تھا. اچھا تو کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا جی اس طرح پہلے ہم نے سیشن دیکھا، اس کے بعد ہم چلے گئے اس میں اپنا کیفیٹیریا میں. کہتے اچھا تو وہاں کیا تھا؟ میں نے کہا جی وہاں بڑے زبردست قسم کے سینڈوچ تھے، کافی پی ہم نے یہ کاپچینو، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنا سینڈوچ لیے اور پیٹیز تھے. اچھا تو میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا جی بس پھر ایم این اے صاحب ہمارے آ گئے. پھر میں نے دیکھا وہاں سارے ہی ایم این اے گھوم رہے تھے. ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ میں تو سینیٹر ایم این اے ہی ہوں گے نا ہوں گے. تو وہ میں نے کہا جی ہمارا ایم این اے بڑے ایکٹیو تھے تو وہ سب کو مل رہے تھے، لوگ آ رہے تھے. میں بھی ملا کافی سارے لوگوں کو جن کو ہم اخبار میں دیکھتے تھے، ٹی وی پہ دیکھتے تھے، ان کو قریب سے دیکھا. تو اس کے بعد بڑے آرام سے میرے والد نے مجھے اچھا تو بیٹا وہاں پیسے دینے پڑے تھے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. مجھے کہتے جاؤ فیل ہو گئے ہیں. آئی کیسے فیل ہو گئے؟ کہ میں آپ کو دیکھیں ویژن یہ اس طرح ہوتا ہے، جو جینیٹکس کی میں نے بات کی وہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ یار اگر آپ پیسے دے کر آتے نا تو کل دوسرا ایم این اے بھی کہتا گیا ساتھ بیٹا. وہ وقت ذرا اور تھا، آج کا وقت اور ہے. اس وقت میں ضرور ہمیں اندازہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ساتھ رکھا جاتا تھا کہ کچھ جو خرچہ کرے. بٹ آئی لرن فرام دیئر. مائی فادر آئی سیڈ جی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، آئندہ جاؤں گا تو سب کے بل میں ہی دوں گا. تو دس واز دا ٹریننگ ایز ویل، کیونکہ آپ کو دل بھی بڑا رکھنا پڑتا ہے نا پھر بڑے کاموں میں. آپ کے جو والد صاحب ہیں چھوٹے بزنس مین تھے، درمیانے درجے کے تھے، کیسے بزنس مین؟ جی میں نے تو اپنے والد کو ساری زندگی مزدور ہی دیکھا. وہ مطلب ہے ایک آرڈنری ایک عام آدمی تھے، ایک چھوٹا سا کام کرنے والے تھے، لیکن ان کا ویژن بہت بڑا تھا، ان کی سوچ بہت بڑی تھی. ایک دفعہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا آدمی بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل، سب کی خواہش ہے. اچھا اگر تم بڑا آدمی بننا چاہتے ہو تو پھر بڑے لوگوں میں بیٹھا کرو. اب بڑے لوگ کون؟ کیا جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں؟ نو. کیا وہ جن کے بنگلے ہیں بہت بڑے بڑے، بڑی جائیدادیں ہیں، جن کے بلو ایریا میں پلازے ہیں؟ نو. جن کے پاس بہت پیسے ہیں؟ قطعی طور پر بھی نہیں. بڑے لوگ وہ ہیں جن کا ویژن بڑا ہے، جو سوچ رکھتے ہیں، جن کی پلاننگ کے مطابق چیزیں چلتی ہیں، جو آنے والے وقت کو پریڈکٹ کرتے ہیں. اگر ان کا یہ کہنا تھا کہ تم ویژنری لوگوں کے ساتھ بیٹھو،
بڑے وہ ہیں. تو الحمدللہ میں نے کبھی زندگی میں یہاں ایک بات اور بڑے وثوق سے کہتا چلوں, میرے سارے دوست اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی کام پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا. میں کوئی اور موٹیو نکالتا تھا, اور اس میں آپ خود دیکھ لیجئے, جب بھی آپ کسی کام میں سکسیس کہیں گے کہ میری سکسیس ہو گیا, آئی ایم سکسیسفل, سو ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ اس میں پیسے نہیں ہوں گے؟ پیسے تو میری نظر میں منی میکنگ از اے بائی پروڈکٹ, منی از اے بائی پروڈکٹ. سکسیس از دا ٹاپ پرائرٹی, ٹو کمپلیٹ سم تھنگ, ٹو ڈیلیور سم تھنگ. یعنی کہ اگر میں پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا تو وہ بڑی بات نہیں ہے. مجھے وہاں بیٹھ کر کیا سوچنا ہے کہ مجھے ایک کامیاب پارلیمنٹیرین بننا ہے. اسی طرح میں زندگی کو لے کے چلتا ہوں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندگی ہے, یہ کتاب ہے, یہ چیز سنت نبوی ہے, اس پہ چلو آپ کی زندگی اچھی ہوگی. سو اب اگر یہ زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہم نے زندگی کامیابی کو ڈیفائن کیسے کر؟ کامیابی جناب دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کہیں کہ آپ کامیاب ہیں, میں خود نہ سوچوں. اور وہ کون؟ اگین وہ لوگ جن کی نظر میں پیسہ سیکنڈری ہے, آپ کی عزت جو ہے وہ پرائرٹی ہے. یعنی کہ بڑے لوگ آپ کے بارے میں کہیں کہ آپ کامیاب ہیں عزت کے ساتھ, عزت کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور وہ میری ڈیلیوری بتائے گی کہ یہ کامیاب ہے. اف آئی ڈیلیور سم تھنگ, اگر میں دنیا میں آ کے اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکا تو ہی میں جب جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ ہاں وہ کامیاب تھا. یہ بلڈنگوں سے, یہ گاڑیوں باڑیوں سے, یہ بینک بیلنس سے یہ کامیابی نہیں ہے. آپ کی باتوں سے نا کچھ الجھنیں بھی ہو رہی ہیں تو ان کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پلیز. آپ کے والد صاحب جو ہیں, آپ نے بتایا کہ مزدور تھے, آپ نے مزدوری دیکھا ان کو, جی, مگر ان کا وین بڑا تھا. جی. بازار میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں کروڑوں کی تجارت ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہے, جی, روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. وہ کیوں نہیں کامیاب ہو پائے؟ نہیں, کامیاب تھے وہ بھی اپنے وقت میں. یس, انہوں نے ایک ڈیلی ویجز کے مزدور سے شروع ہوئے, وہ مجھ سے زیادہ کامیاب تھے. میں آج اگر کامیاب ہوں تو ان کی کامیابی کی وجہ سے. بالکل, اس سے انکار نہیں ہے کہ آپ کی کامیابی ان کی کامیابی کی کنسسٹنسی ہے. وہ اپنی لائف میں کہاں تک پہنچے تھے؟ ارے میں کہتا ہوں جناب, وہ اپنی لائف میں شاید جو سوچ تھی اس سے زیادہ آگے پہنچے. ان کے سرکل کے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. دیکھیں ایک اور بات, ہر کوئی کامیابی کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کرے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے, آپ کے اینگل میں اور ہوگی, کسی اور کے اینگل میں اور ہوگی, لیکن یونانیمسلی ایک چیز ہے, جب لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب ہیں. ورنہ کوئی پیسے کی وجہ سے عزت نہیں کریں گے, بڑے آدمی کی وجہ سے عزت نہیں کریں گے کہ بہت بڑا آدمی اور میں ان کے پیچھے لگ جاؤں اور میں کوئی فائدہ حاصل کر لوں. نو, ناٹ ایٹ آل. وہ یہ کہیں کہ یار یہ شریف النفس آدمی ہے. اور پھر کامیابی جو ہے سر, وہ تو خود بڑھ چڑھ کے بولتی ہے. کیسے؟ معذرت کے ساتھ میں اپنے طور پہ کہوں گا, آپ نے اگر مجھے بٹھایا ہے یہاں پہ تو یہ میری عزت ہے نا, اس میں کچھ نہ کچھ تو میری ڈیلیوری ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے. آئی پرسنلی فیل وہ شاید پیسہ نہیں ہے, وہ شاید میرے جو بلڈنگیں ہیں وہ نہیں ہیں, میری فیکٹریاں نہیں ہیں, وہ یہی ہے کہ میں نے کسی جگہ پہ ایک ریپوٹیشن کریٹ کی ہے. آپ ہمارے پاس آئے ہیں, آپ نے ہمیں بھی عزت بخشی ہے. ضرور, کیوں نہیں جی. یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے باعث عزت ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا, اور اتنے بڑے جو آپ کا مشن ہے کہ آپ نے چند لوگ لینے ہیں جو اس ریجن میں سے ہیں, جو سکسیسفل ہیں, جو آپ کے سامنے ہیں, جو آنے والے بچوں کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں. میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, کالجز میں جاتا ہوں, میں لیکچر دیتا ہوں, جہاں بیٹھتا ہوں, میں سب بچوں کو ایک چیز کہتا ہوں کہ یو نیور میک یور آئیڈیل بل گیٹ, رچرڈ برانسن, اسٹیو جاب. نو 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 نو. آپ اپنا رول ماڈل اس کو بنائیں کہ جو ون کال اوے ہو. What do you think کہ وہ کیوں ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں آج کی یہ آج کی یوتھ؟ اس لیے جی کہ یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, اور یہ سوشل میڈیا سے ٹرینڈ ہے. آپ معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا میں وہ شو آف گولڈ کرتے ہیں اور ہوتا شاید وہ پیتل بھی نہیں ہے, اور کہتے ہیں یہ اتنے کلو ہے, کرائے کا گھر لے کر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں میں نے اتنے دنوں میں, یہ میری بیگم دیکھ رہی ہے, یہ میرا. ویری سوری,
دیکھیے ہاتھی کے دانت کھانے کی اور جی 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 دیکھیے بات میں یہ کہتا ہوں کہ سکسیس یہ ہے کہ دوسرے لوگ ریکمینڈ کریں آپ کو، دوسرے لوگ آپ کی سکسیس کو اپریشیٹ کریں، آپ کو خود کو نہ بتانا پڑے کہ جی میں کچھ ہوں، نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ مگر یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ ہمارے لوگ کرائے کی چیزیں لے کے، مانگی تانگی چیزیں لے کے، اپنا ایک سٹیٹس شو کر کے دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو یوتھ ہے اس وقت، وہ کیوں جن لوگوں کی آپ نے بات کی، امریکنز کی بات کی یا دنیا کے دوسرے لوگوں کی، ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی سکسیس سٹوری نہیں ہے پاکستان میں؟ ہیں یہ آج آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کی ضرورت ہے۔ کیوں ہمارے استاد محترم جو ہیں وہ ریلیشن شپ نہیں رکھتے سکسیسفل لوگوں کے ساتھ؟ وہ ان کو بلائیں، وہ ان سے رابطہ کریں، وہ اور فرض بنتا ہے، اگر آپ کی واقع میں سکسیس سٹوری ہے، یو کین بی اے رول ماڈل فار مینی، سو وائی ناٹ یو گو اینڈ شیئر یور سیلف دیٹ آئی ایم دس اینڈ دس، آئی اسٹارٹیڈ فرام دس پوائنٹ۔ ابھی 2 دن پہلے میرے ایک دوست ہیں جو 50 سال پرانے دوست ہیں، ہمارا سرکل ہے 5 دوستوں کا اور ہم 50 سال پرانے دوست ہیں، مذاق نہیں ہے، اور شکر الحمدللہ آج تک، ابھی تک تو ہم سارے حیات ہیں۔ اور وہ باتوں باتوں مجھے میرا نام لے کے، وہ بچپن والا جو میرا نک نیم تھا اس پر وہ کہتا ہے کہ یار تو آج بھی اوہو جہا ہی ہے، تو میں کہا تینوں کی لگا ہے؟ پھر میں نے اس کو الٹا جواب دے کے کہا کہ تو اس تو بھی پیڑا ہے جس طرح پہلے سے۔ So this is what it is, your reality۔ آج یہ جو آرٹیفیشیلٹی ہے، کیا ضرورت ہے سر؟ آرٹیفیشیل وہ لوگ بنتے ہیں جن کے پاس ریالٹی میں کچھ نہیں ہوتا۔ میرے پاس تھوڑی سی چیز ہو، ریئل ہو، اوکے فائن، مجھے شوق ہے کہ میں مہنگی چیزیں پہنوں، میں مہنگی چیزیں، تو میں انتظار کروں، جب اللہ مجھے دے گا میں لے لوں گا۔ میں کیوں 2 نمبر کی چیزیں اٹھا کے لا کر اور اس کو شو آف کروں؟ یہ جو بات سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے، یہ ٹریپ کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ اینڈ آئی اپریشیٹ آج کی گورنمنٹ کی پالیسی کو کہ جس طرح سے وہ یہ جو بچوں کو ایک رانگ ڈائریکشن میں بھیجا جا رہا ہے اس کو روک رہے ہیں، تو آئی اپریشیٹ دیٹ پالیسی ایز ویل کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی نے واقع میں ہی، دیکھیے ایک شخص، میں نام لیتا اچھا نہیں لگتا، لاہور کے ایک محترم ہیں، ینگسٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں نے 2 مہینے میں کام کیا اور یہ گھر لے لیا۔ ارے بابا وہ تو 17 کروڑ کا گھر ہے، آپ نے کہاں سے لے لیا؟ آپ نے تو 4.5 لاکھ مہینے پہ کرائے پہ لیا تھا، اور 2 دن بعد اس کا مالک کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ دیکھو یہ تو میرے گھر کا مالک بن رہا ہے۔ پھر کتنی بےزتی ہے، آپ خود بتائیے۔ سر بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج کے دور میں، اچھے بھی ہیں، زیادہ اچھے لوگ ہیں، مگر ان کو عزت بے عزتی کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے اس کی بھی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جناب آج چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ گھر میں جو دھیمے لفظ میں بولنا تھا، وہ ہم نے کبھی اپنے گھر میں گالی نہیں دی تھی۔ تو آج چھوٹے بڑے کی جو تمیز ختم ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار چھوٹے ہیں یا بڑے؟ دونوں ہیں، دونوں ہیں۔ زیادہ کون ہے؟ بڑے۔ جس وقت میں میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو میرا وقت چاہیے تھا، میں نے نہیں دیا۔ آج میں ان سے وقت مانگتا ہوں، وہ مجھے نہیں دیتے۔ اگر میں نے دیا ہوتا، دیکھیے ایک ٹریڈیشن ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے پہ لیٹاؤ، کیوں؟ کہ یہ ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن ہے۔ تو کیا باپ کی بیٹے کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتا؟ I believe in it کہ your son should be the best friend of you and you should be the best friend of your son. That's what it is. اور الحمدللہ I got that. میرے بیٹے ہیں، شادی شدہ ہیں، میرا بیٹا ہے بڑا جو شادی شدہ ہے، وہ ابھی بھی آتا ہے، وہ آگے ہمارے کمرے میں ہی، وہ نیچے اس کے اوپر گدا بچھا ہوا ہے، اس پہ سو جاتا ہے آ کے، اینڈ ہی فیل کمفرٹیبل ایون ٹوڈے، بیکاز شروع سے سینیٹر بننے کے بعد گارڈ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ میری بیٹی میڈیکل کالج جاتی تھی، میرا چھوٹا بیٹا اسکول جاتا تھا، میں گاڑی میں پہلے جو ہے نا لینڈ کروزر میں بٹھا کے ان کو وہاں اسکول اور کالج چھوڑتا تھا، اور پھر اپنے کام پہ پھر سینٹ جاتا تھا، آفس جاتا تھا۔ اچھا میں نا وہ راجہ بازار کی گلیوں سے باہر ہی پلیز آئیے، کوئی حرج نہیں۔ ہمیں واپس اس لڑکے پہ آتے ہیں کہ خیالات بڑے، جذبات گہرے، انرجی سرپلس، اور پھر والد صاحب کی گائیڈ لائن بھی ہے جی، اور بہت انرجیٹک ٹائم پہ، جو کہ آپ کا لائف کا گولڈن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، آپ اس وقت آ کے دکان پہ بیٹھ کے آپ نے اپنے والد صاحب سے سیکھا، دکانداروں سے سیکھا۔ ہماری سوسائٹی میں جب لوگ اپنی کہانی سناتے ہیں تو وہ
زیادہ تر پازیٹیو ایٹیچیوڈ بتا رہے ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا ان کی طرف ہوتا ہے. ایسے ٹائم پیریڈ میں جب بچہ ہوتا ہے تو بچہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں ادھر چلا جاؤں گا, تو آپ کو نیگیٹو کرٹیسزم بھی سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھیے جی, میں نے جب یہ فیکٹری لگانے کی پہلے دن بات کی, مجھے 2 کرٹیسزم اپنی زندگی کے یاد ہیں. ایک وہ جب میں فرسٹ ٹائم آیا اور میں جیسے بھی مطلب سوچ کر آیا, بیکاز میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی دکان پر, تو آئی سیڈ یہ ہم دکان نہیں کریں گے, ہم فیکٹری کریں گے, بنائیں گے. تو میں گھر آیا, گھر آ کے بات کی, جب میں نے کھانا کھاتے ہوئے, رات کا ٹائم شام, وہی رات کے کھانے پہ, تو مجھے آج بھی یاد ہے میرے بہنیں, میرے والد صاحب, میری والدہ, میری دادی مصلے پر بیٹھی تھی. تو انہوں نے جب میں نے یہ کہا کہ ہم فیکٹری لگائیں گے, ابو جی ہم فیکٹری لگائیں گے, تو مسکرا دیے. میرے والد صاحب چونکہ ہر بات میری مانتے تھے. آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی کتنی ہوگی جب آپ نے کہا کہ میں فیکٹری لگائیں گے؟ میرے خیال میں 22 سال, 22 سال, ہاں 21-22 سال. تو میرے والد صاحب نے مسکرائے جیسے, تو بہنیں ہنسنے لگ گئیں, والدہ ہنسنے لگ گئیں, دادی نے دعا دینی شروع کر دی کہ چل بیٹا جو تو کرنے جا رہا ہے اللہ برکت ڈالے, اللہ مدد کرے. وہ ہر وقت یہ چیز کہا کرتی تھی. بہت اللہ لوگ تھیں ہماری دادی, اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ میں سکون میں رکھے. کہ وہ مجھے نہیں بھولتا کہ جس طرح مجھ سے ایک قسم کا مذاق ہی کیا گیا. اور پھر جب والد صاحب نے پوچھا کہ جی کون سی فیکٹری لگاؤ گے, ایسے مجھے نہیں پتا, اور واقعی میں نہیں پتا تھا, کیونکہ ہم نے کسی کو دیکھا تھا وہاں پہ کہ فیکٹری کا ایک مینیجر, نام لینا اچھا نہیں ہے اس لیے نہیں لوں گا, اتفاق کی بات ہے بس, اب تو خیر اور پوزیشن ہے, کہ وہ جس طرح وہ گاڑی میں آئے, جس طرح ان کا ڈیلر بھاگتا ہوا گیا مینیجر کے لیے. گرمیاں تھی, وہ 2 7 اپ کی بوٹلز گئیں, یونیفارم نے پہنا ہوا ہے, ڈرائیور نے پی کیپ وائٹ کلر کی پہنی ہوئی ہے, وائٹ یونیفارم پہنا ہوا ہے, اس نے باہر کھڑے ہو کے بوتل پی. مینیجر صاحب آئی تھاٹ, میں پوچھا اس کو, میں چودھری یہ کون نے, اس تیری فیکٹری دے مالک نے؟ انہیں نہیں سر نہیں, یہ مالک نہیں نے, عتیق صاحب مالک نہیں نے, میں کون نے, یہ تھے جنرل مینیجر صاحب نے. اوے آئی شیڈ جنرل مینیجر کی رسپیکٹ ہے, ہم دکان پہ کیا. سو دیٹ واز اندر ٹائم, کیونکہ اس وقت انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی. یہ میں مڈ 80s کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی. تو ہمیں بھی سمجھ میں آئی, ٹھیک ہے, بہت ہارڈ شپ دیکھی, اتنی ہارڈ شپ دیکھی سوچ نہیں سکتے, ڈر لگتا ہے اب. تو یعنی کہ جو جی ایم کا روب, دبدبا, لگژری لائف سٹائل تھا, that became your turning point for coming into نہیں مجھے دیکھیں جی, اگین اس میں بھی وہ ایک قسم کا رسپیکٹ تھی, اس کو اس کی ضرورت تھی, ڈیلر کی ضرورت تھی فیکٹری کے ساتھ, فیکٹری والے کی, مینیجر کی بھی, جنرل مینیجر کی بھی, وہ رسپیکٹ کر رہے تھے. سو آئی تھاٹ کہ یار ہم دکانداروں سے کاروبار کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, لیتے ہیں, وہ رسپیکٹ نہیں ہے. سو فیکٹری والے کی رسپیکٹ ہوتی ہے. آئی گاٹ دس امپریشن فرام دیئر, تو اس لیے میں فیکٹری لگاؤں گا. کون سی لگاؤں گا کوئی پتہ نہیں ہے. اور جب یہ سوچا تو اس کے کتنے عرصے بعد فیکٹری لگائی؟ چند مہینے بعد ہی جی شروع ہو گئے تھے. پھر والد صاحب گئے جرمنی, میں نے یہاں پلاٹ لیا, لے کر ہم نے ڈیزائننگ کرنی شروع کی. بڑی ہارڈ شپ دیکھی فیکٹری, پہلی فیکٹری لگانے میں 2-3 سال لگ گئے تھے شروع کرنے میں. پھر وہ بنتے بنتے فیکٹری بنتی ہے جی. تو اللہ کا کس شکر چیز ہے. کی فیکٹری تھی؟ وی پروڈیوس, اس میں ہم چپ بورڈ بنایا کرتے تھے, چپ بورڈ, پلائی بورڈ, وینئر, لیمینیشن, یہ ووڈ بورڈز جو ہیں نا جی. ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ, ہتار میں آئی ایم دا پائنیئر آف ہتار انڈسٹری اسٹیٹ. میں نے پہلی فیکٹری میں نے لگائی تھی, سب سے پہلا پلاٹ میں نے لیا تھا وہاں پر خود. رہائش آپ کی یہاں پہ تھی جی راولپنڈی میں, کالج روڈ پہ؟ 45 منٹس جی, ہاں جی اس وقت کالج روڈ پر, یہ میں کالج روڈ پر ہی رہتا تھا. اس وقت بھی 45 منٹ ہی لگتے تھے, 1 آور میکسیمم 1 آور, کیونکہ اس میں ٹریفک کم تھی. تو بہرحال بڑی ہارڈ شپ دیکھی, تو اللہ نے کیا وقت کے ساتھ ساتھ. پیسے کیسے جنریٹ کیا, ریسورسز کیسے جنریٹ کیا؟ پتہ ہی نہیں تھا بھائی پیسے لگنے کتنے ہیں, ریسورسز. تو پھر جب ایک دفعہ وہ کہتے ہیں سمندر کے بیچ میں آ گئے, آدھے سمندر میں, تو پھر تو آگے تو جانا ہی جانا ہے. بس دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ فیکٹری لگانی ہے, اور پھر لگ گئے. بس اللہ نے کیا, لگی. پھر محنت کی بہت زیادہ, میرے والد نے بہت قربانی دی, مجھ سے زیادہ محنت انہوں نے کی. جو بات ہے فیکٹری لگانے جب جاتے ہیں تو جو مشکل سٹیپس ہیں, آپ نے ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ نے پلاٹ خریدا, آپ اس کی طرف بھی گئے. جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا, بلڈنگ بنائی, بلڈنگ کے بعد مشینری لے کر آئے, سٹاف کو رکھا, مشکل کام ہے مگر آپ نے یہ کر لیا. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے وہ سیلز, چپ بورڈ بنا کے بیچنا بھی تو ہے. یہ اچھی بات ہے آپ نے کی.
میرے والد کیونکہ عرصہ سے بزنس کر رہے تھے اس وقت، مجھے تو شاید اتنی سمجھ نہیں تھی، تو سلیکشن آف دا پروجیکٹ یہ بہت کرٹیکل سٹیج ہے. آپ غلط پروجیکٹ سلیکٹ کر لیں گے ڈیفینیٹلی مشکل ہوگی. تو وہ ہمیں یہ لگا تھا کیونکہ وہ پروڈکٹ اس وقت میں ایڈوانس پر بکتا تھا اور 2 مہینے بعد آپ کو جو ہے نا وہ مال ملتا تھا، آرڈر دینے کے بعد شیٹس ملتی تھی. تو مائی فادر سیڈ کہ یار جب مال ہی نہیں ہے مارکیٹ میں تو اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے، ہر وقت ڈیمانڈ ہے، لوگ پہلے آرڈر لکھاتے ہیں. سو دس اینڈ دیٹ واز اے گڈ ٹائم. ہم نے جب اسٹارٹ کیا دیٹ بیکاز پاکستان میں ہم سے پہلے 6 فیکٹریاں تھیں، 7ویں ہماری تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ میرے بعد کوئی 60-70 فیکٹریاں آئیں، سب بند ہو گئی. یعنی کہ آپ نے اپرچونٹی وہاں پہ تلاش کی جہاں پہ کیویٹی تھی، مقابلہ بہت کم تھا اور کیویٹی تھی. یس ڈیمانڈ تھی. تو اور 5-6 فیکٹریاں تھیں پورے ملک میں بس. اور اس اپرچونٹی کو تلاش کرنے میں آپ کے والد صاحب کا بھی تھا زیادہ، بہت زیادہ. آپ کے سر پہ تو دھن سوار تھی فیکٹری لگانی ہے. جی آپ کے سر پہ تو ایک دھن سوار تھی فیکٹری لگانی ہے. پہلے کون سی فیکٹری پلاسٹک لگانی ہے؟ کی وہ پی وی سی پائپ لگانا چاہ رہے تھے، پھر پتہ لگا نہیں اس سے اچھی یہ ہے جو چپ بورڈ کی ہے. ہم نے چپ بورڈ پہ کام کرنا شروع کر دیا. پھر ایک ایگزیبیشن تھا جرمنی میں، پھر میرے والد صاحب وہاں گئے، وہاں سے مشینیں لے کر آئے. بائی دیٹ ٹائم میں نے یہاں سے پلاٹ لے لیا، اس کی ساری لیبلنگ کرائی، اور پھر اس طرح کام شروع ہو گیا. آج کے دور کو اس دور کے ساتھ کمپیئر کریں تو آج کوئی فیکٹری لگانے کا سوچتا ہے، بزنس پلان بنائے، ریسرچ کرے، ڈیپ ریسرچ کرے، لوگوں سے جا کے ملے، 6-7 مہینے لگائے، 1 سال لگائے، یا پھر دھن سوار ہو جائے تو فیکٹری لگا لے اگر پیسے. دیکھیں جی دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ اسپیڈ ورک نہیں کریں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے، اور اگر آپ کے اندر ڈیڈیکیشن نہیں ہوگی، دھن سوار نہیں ہوگی پھر. کیونکہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے بار بار کہ یار اب ہمیں فیکٹری چلانی ہے، یہ فیکٹری چلے گی تو ہی ہماری سروائیول ہے. تو پھر کوشش کی، بہت سارے ہارڈشپ آئے، اللہ نے کیا، آگے بڑھتے رہے. ڈیڈ لائن رکھنا ضروری ہے فیزیبلٹی بناتے ہوئے کہ آپ نے ایک فیزیبلٹی بنائی ہے، آپ بنانے جا رہے ہیں؟ کوئی فیزیبلٹی نہیں تھی. فیزیبلٹی صرف یہی تھی کہ ایڈوانس میں مال بکتا ہے، پیسے پہلے دیتے ہیں لوگ، اس کا مطلب ہے جو بنے گا بک جائے گا. آج وہ دور نہیں ہے. آج آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. ایک پروڈکٹ یہ ہے، اس کے ساتھ آپ پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں، وہ اس کے کمپٹیشن میں ہے، اگر وہ اس سے ڈیولپڈ نہیں ہے کیسے بکے گا؟ آج کے دور میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے، ایک تو چائنا کی طرف سے پروڈکشن بہت زیادہ آ رہی ہے، دوسرا آپ کے پروڈکشن ریسورسز اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ آپ چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں، میں اور بات کہوں گا، دیکھیں جی چائنا کا مقابلہ ہم ہر دور میں کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں. اتنی سستی چیزیں بیچتے ہیں. کچھ بھی نہیں سر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بھی تو اسی طرح کی کوانٹٹی بنائیں نا، آپ بھی اتنی اچھی کوالٹی بنائیں. آپ بھی اسی طرح دنیا میں ہیں. دیکھیں کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ کمپٹیٹیو نہ ہوں. پروجیکٹ کو کمپٹیٹیو بنانا ہی تو آرٹ ہے، اسی میں تو آپ سروائیو کریں گے، ورنہ کیسے کریں گے؟ ہر وقت ہماری ٹیم، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے کمپٹیٹر کے برابر میں کیسے چلیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا کمپٹیٹر ہم سے بہت آگے چلا جائے، پھر ہم کام ہی نہیں کر سکیں گے. R&D آپ کی ڈیفینیٹلی. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی R&D کے لیے ہم کوئی لوگ رکھیں. کوئی ایک اور چیز ہے جی، آج کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو میں کاروبار کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں کر سکتا. آج کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں فیکٹری تب لگاؤں گا جب میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہوں گے، یہ چیز ہوگی، وہ ہوگی، وہ ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو چھوٹے سے دیکھیں، اوور نائٹ والا میں نے جو کہا یہ سوچ بن چکی ہے. اب سٹیپ بائی سٹیپ والی نہیں ہے. ہماری ترقی، ہماری زندگی کا سفر، میں میرے والد کا سٹیپ بائی سٹیپ تھا. ایک ایک سیڑھی ہم چڑھتے رہے ہیں، ایسے ایک ایک سٹیپ، تب ہم اوپر پہنچے ہیں. آج آپ کتنی فیکٹریز کے مالک ہیں؟ الحمدللہ کافی ہیں جی، کوئی 1 درجن کے قریب تو ہیں. 1 درجن کے قریب فیکٹریز آپ کی؟ الحمدللہ ڈائیورسیفائڈ ہے. اس میں میرے ہوٹل بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، کچھ ٹریڈنگ کا کام ہے، کمپنیاں ہیں کافی ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن اب میرے بیٹے وہ ساتھ آ گئے ہیں. میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا سے ٹاپ کر کے آیا ہے، وہاں سے پڑھ کے آیا ہے. میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ لمز میں پڑھ رہا تھا، بڑا پرومیننٹ تھا وہاں پہ، ابھی اس کی گریجویشن ہوئی ہے. وہ یہ ایک بڑے سینئر ایڈوکیٹ کے ساتھ گئے ہیں اور وہ اب انٹرنیشنل لاء میں کام کر رہا ہے. تو اس لیے بچے اپنی اپنی جگہ
ٹھیک ہیں. 2 بیٹے میرے ساتھ ہیں, کام کر رہے ہیں مل کے میرے ساتھ, اور بھی ہمارے اب تو ٹیم میں بہت سے لوگ ہیں. سیلس مین سے چپ بورڈ فیکٹری سے ہوٹل مینجمنٹ, اس کے بعد اے آئی, یہ کنیکٹیوٹی کیا ہے؟ کنیکٹیوٹی wanted to do something new, something creative. That's what always looking for. کہ جی یہ جس طرح میں اگر سیاست جوائن کر لی, آپ درمیان میں چھوڑ گئے, بڑا مشکل کام. ٹھیک ہے, ایک ہی چیز تھی کہ میں نے نہ اپنے والد سے کبھی جھوٹ بولا تھا, نہ اپنے لیڈر سے کبھی جھوٹ بولا ہے. ان کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا, کچھ بھی ہوگا. میرے والد کو بھی پتہ تھا, میرے لیڈر کو بھی پتہ تھا. آج کل ایسا نہیں ہے کہ بیلیف بن گیا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا؟ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی, اس کا مطلب ہے آپ ویک ہیں اندر سے, آپ کی پلاننگ ویک ہے, آپ کی سوچ ویک ہے, آپ کی ڈیڈیکیشن کم ہے. کیوں جھوٹ بولنا پڑے جی؟ آپ میرے سے کوئی چیز لینے آئے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ چیز ہے, آپ لے جائیں, یہ اس طرح اتنا آپ کو فائدہ دے گی, اور اس سے کم میں نہیں دوں گا. آپ کو لینی ہے لے لیں, نہیں لینی ہے نہ لیں گے. بالکل لوگ لیں گے, کیونکہ آپ کچھ چیز تو مختلف دیں, کچھ چیز تو اچھی دیں, وہ ایز پر ڈیمانڈ آف دی کسٹمر دیں, نہ کہ ویری سوری. آج کا جو دکاندار ہے, بالخصوص جو ینگسٹرز ہیں, ان کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ سارے لے لیں, اور پروڈکٹ کوئی بھی نہ دیں, کچھ بھی نہ دیں, سارے پیسے لے لیں. تو یہ تو پھر آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے جب پہلی فیکٹری لگائی تو چند مہینے اور جو 1-2 سال کا سفر تھا, بہت زیادہ مشکلات. اس کے بعد بھی جی 10 سال تک جو اس ٹائم پیریڈ پہ آپ نے دیکھے, انیشل کرائسس 8-10 سال ہم نے بہت کرائسس دیکھے. مائی فادر ڈائیڈ ان 1994. اس وقت بھی وی ور ان سچ اے بگ کرائسس. تو پھر سلولی ان کو نکالا. کیا کرائسس تھا؟ جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جی نہیں, یہ پیسے پہلے آتے ہیں, چیز بعد میں بنتی ہے. ہم سے پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی تھی, نہ کوانٹٹی نہ کوالٹی. پروڈکشن مینج بھی نہیں ہو رہی تھی. نہیں ہو رہی. کوالٹی پروڈکشن آپ نہیں, دونوں چیزیں, نہ کوانٹٹی نہ کوالٹی. کتنے عرصے تک؟ کئی سالوں تک. تھوڑا سا کام چلتا تھا, پھر رک جاتا تھا, پھر پرابلم آ جاتا تھا, پھر 1.5 سال تک تو بجلی نہیں ملی تھی ہمیں, جنریٹر پہ چلتے تھے. یہ دنیا میں کہیں بھی یہ فیکٹری جنریٹر پہ, اس وقت کے جنریٹر جو تھے وہ تو بڑے سلو سپیڈ جنریٹرز تھے, تو اس لیے بڑی ہارڈ شپ تھی جی. فیکٹری کوئی بھی لگائے, آج بھی آپ برانڈ نیو پلانٹ لا کے لگا لیں, اس میں بھی پرابلمز آئیں گے, ہرڈلز آئیں گی, ان کو نکالنا. اگر آپ کوالٹی نہ دیں, کوانٹٹی پوری نہ کر پائیں, ڈیڈ لائن پہ چیزیں نہ دے پائیں, تو آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. جی نہیں, آؤٹ خیر ہونا, کیونکہ ڈیمانڈ تھی. آؤٹ تو کم بات تھی, پروفٹیبلٹی کم تھی, کوانٹٹی پوری نہیں بنتی تھی, کوالٹی اچھی نہیں بنتی تھی, اچھی پرائس پہ نہیں بک سکتی تھی, تو اس وجہ سے پروفٹیبلٹی کم تھی, تبھی لاس ہو رہا تھا. سم ٹائم لاس تھا, اور وہ پھر کمپائل ہو رہا تھا لاس کئی سالوں تک. تو 1994 میں جب والد کی ڈیتھ ہوئی, وی ور ان ڈیپ کرائسس. کروڑوں روپے کا اس وقت کے مطابق لاس تھا ہمارا. پھر وہ سلولی مینیج کیا گیا, چلایا پھر کام کو. جو تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا ہوں نا, جس میں کہ ہمارے ویور بھی انٹرسٹڈ ہوں گے. جی آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ اٹ واز ڈیپ کرائسس, کوالٹی کوانٹٹی آپ نے یہ بتایا. اگر کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کرائسس آیا تھا, اس کو میں نے ایسے ہینڈل کیا, یہ کرائسس آیا تھا, اس کو ہینڈل. پرسنل انوالومنٹ. دیکھیے, کوئی بھی آرگنائزیشن ڈرائیونگ فورس کے بغیر نہیں چل سکتی. ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے انجن سے. دا بیسٹ انجن از اونر ہمسیلف, کیونکہ اس کا بریڈ اینڈ بٹر وہی ہوتا ہے, اس کا اپنا بلڈ جو ہے وہ انپٹ ہوا ہے. تو اس لیے جو آپ خود پھر سیکھا, خود بہت ساری چیزوں کا کام. پھر ایک وقت آ گیا تھا پوری فیکٹری میں, 95-96 کی بات ہے, ہاں جی, 1-1.5 سال بعد والد صاحب کے بعد, میں پھر خود کئی راتیں میں جا کر شیٹس کے اوپر سوتا تھا, شیڈ کے اندر. کسی نے نہیں سوچا تھا. مجھے نام پتہ نہیں لینا چاہیے یا نہیں ہے, مجھے میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پوچھا, اوے میاں تو میاں کس طرح بن گیا؟ میں کہا باؤ جی اسی طرح جس طرح تسی بن گئے اس طرح میں بن گیا. کی مطلب؟ حالانکہ وہ اپنے نام کے ساتھ میاں نہیں لکھتے. میں جی تواڈے کول پیسے بہتے آ گئے, لوکاں نے تانوں میاں کہنا شروع کرتا. ساڈے کول پیسے بہتے آ گئے, مینوں بھی لوکاں نے میاں کہنا شروع کرتا, ہنس کے. وہ دیکھیے, تو دس از دا فیکٹ آف لائف. اگر میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو میں اوئے عتیق ہوتا. ہر کوئی اوئے عتیق ادھر آؤ, جانا پڑتا. پھر اب میاں صاحب بن گئے. اب میاں پیسے ہو گئے لوگوں نے, میں نے نہیں. میں خود کیا کہوں. ہاں ایک چیز ضرور ہے,
میرے والد صاحب کے دادا وہ میاں تھے انڈیا میں, وہ امیر آدمی تھے. میرے دادا نہیں, میرے دادا تو بیچارے شہید ہو گئے یہ پارٹیشن میں, لیکن جو میرے والد صاحب کے دادا تھے وہ امیر آدمی تھے. یعنی کہ یہ جو آپ آئیڈیالزم بناتے گئے یہ آپ کو آگے لے کے جاتے رہے, کہیں پہ فیکٹری کا جنرل مینیجر آپ کا آئیڈیالزم میں آ گیا, کہیں پہ آپ کے دادا آئیڈیالزم میں آ گئے, کہیں پہ کسی کی رسپیکٹ. بالکل بالکل سر. دیکھیے ایک اور چیز ہے, میں پھر وہ کہوں گا آئیڈیالزم تو ہے ہی ہے, آپ کا ویژن جو ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ اسٹیٹک نہیں ہوتا, وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں بڑھتا رہتا ہے. میں نے یہاں پر یہ میں ایک مثال دوں گا, مارگلا کی پہاڑیاں ہم یہاں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ایک پہاڑی نظر آتی ہے, جب ہم نزدیک جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی پہاڑی ہم نے چڑھی ہے, اس کے بعد یہ اس سے بڑی, اس سے آگے, اس کے بعد اس سے بڑی سے. اسی طرح یہ زندگی ہے, اسی طرح یہ جو آپ کا ایکسپینشن ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ کوئی ایک کام کر لیتے ہیں آپ کی پکڑ میں آ جاتا ہے, پھر آپ دوسری طرف جاتے ہیں, پھر آپ تیسری طرف جاتے ہیں. ایک وقت میں میرے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ملک میں کوئی فیکٹری بکے گی ہماری فیلڈ کی, ہماری ٹریڈ کی, تو وہ یہ لے لے گا. اور اللہ کا شکر تھا وہ لے بھی لیتا تھا, چل بھی جاتی تھی, کام بھی اچھا ہو جاتا تھا, پیسے بھی بچنے لگ جاتے تھے, کچھ لوگوں کو روزگار بھی وہاں پہ مل جاتا تھا, یا جو لوگ پہلے کام کر رہے ہیں وہ فیکٹری نہیں چلتی ہوتی تھی. میں نے بہت سے سکھ یونٹ لے کر ان کو ریوائیول کی, ان کو سکسیس سٹوریز میں کنورٹ کیا. فلی خرید لیتے تھے آپ؟ جی 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 بالکل. پیسے کمانے کی دھن سوار تھی اس میں, ایک نہیں, پیسے کمانے کی دھن نہیں کبھی بھی تھی, پروجیکٹ بڑھانے کی دھن تھی, آگے بڑھنے کی دھن, آگے بڑھنے کی دھن تھی, پیسے کی نہیں تھی سر. اگر پیسے کی ہوتی تو کئی اور راستے تھے. The money was by product. Exactly. I used to say all. میرے لیے یہی بڑا رسپیکٹ کی بات تھی کہ لاہور میں گیا, لاہور میں جا کے فیکٹری خرید لی, فیکٹری چلائی, کاروبار چل گیا, لوگوں کو روزگار ملنے لگ گیا, سب پوری مارکیٹ میں مشہور ہے, او دیکھو میاں صاحب نے ایک فیکٹری لی ہے وہ بھی چل گئی ہے, وہ کام کیا ہے وہ بھی چل گیا. دس واز میری سوچ کہ آپ دیکھیں اگین اس کے لیے دن رات بھاگنا پڑتا تھا. نہیں بھاگیں گے کام نیچے آ جائے گا. لوگ بھی آپ کے تبھی کام کرتے, جیسے میں نے کہا کہ جب انجن چلتا ہے تو پھر پیچھے ڈبے. ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, سب سے بڑا وہ یہ ہے, ہر کوئی ڈبہ بننا چاہتا ہے, کوئی انجن نہیں بننا چاہتا. پھر انجن کے اندر انرجی کا پیٹرول کدھر سے آتا ہے؟ وہ تو خود ہی ہوگا, وہ اگر ہوگا ہی نہیں تو کام ہی نہیں بنے گا. تھک بھی جاتا سر ہے جی, وہ سب وہ اگین یہ جو انجن کا ڈرائیور ہے نا, ہی از دا ریئل ڈرائیونگ فورس. وہ مائنڈ تو وہ ہے نا جو انجن کا ڈرائیور ہے, چونکہ اسی نے, میں جو بتا رہا ہوں کیوں, مینیج سارا کچھ اس نے کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ آندھی آئے گی تو سب سے پہلے انجن کو ٹکرائے گی, آگ لگے گی تو سب سے پہلے انجن کو لگے گی, ہوا گرم آئے گی تو سب سے پہلے. ڈبے تو سوئے ہوئے ہیں, چک 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 چل رہے ہیں, ان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی آرام سے سوئے ہوئے ہیں, بیکاز دے نو کہ ہمارا جو ڈرائیور ہے, ہمارا جو انجن ہے وہ کیپیبل ہے, ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے, وہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے گا. چلیں ڈبوں کی بات کرتے ہیں پلیز. آپ کے اس بزنس میں اور بھی جو لوگ موجود ہیں نا, ان کا ایک بڑی کامن سینگ ہے, وہ کہتے ہیں یہ جو ملازم بیٹھا ہوا ہے نا یہ ہمارا مالک ہے, جیسے کہے گا ویسے چلانا ہے, اگر اس کے خلاف گئے ناراض ہو گیا تو کام سب خراب ہو جائے گا. اور جو ملازم ہوتا ہے وہ بھی اپنا ایک ایٹیچیوڈ دکھاتا ہے. اب آپ نے بھی جو چپ بورڈ کی فیکٹری لگائی, آپ بس سمپل لیبر کے ساتھ آپ نے کام کیا, آپ کو ایسے مسائل پیش تو آئے ہوں گے بہت سارے, لیکن اس میں ایک چیز اور ہے. یہاں میں منور علی فیکٹو کا نام لوں گا, جو فیکٹو گروپ کے مالک تھے. وہ ان کا رمپا پلازا میں آفس تھا. اٹ واز لیٹ 80s, 88 89 کی بات ہے. میں ان کی شوگر مل سے, میں نے میاں شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. میں نے خود ان کی مل پر میں جاتا تھا, اتفاق شوگر مل پر, وہ آتے تھے وہاں پہ, اور مجھے بہت, میں احسان مند ہوں, میں آپ کے چینل پہ بھی کہوں گا کہ میں زندگی بھر, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, کہ بڑے میاں صاحب, میاں شریف صاحب, ان کا احسان مند ہوں, کیونکہ وہ غریب پرور لوگ تھے, وہ لوگوں کے کام آتے تھے. خیر یہ بات میں بات آ گئی. میں منور علی فیکٹو صاحب کے پاس گیا, ان کی شوگر مل سے ہم بگاس لیتے تھے, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ 10 بجے چائے پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, تو جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں ساتھ میں. میں بھی پہنچ گیا 9:45 بجے, یہی ہوا, چائے کا ٹائم ہوا, بلایا, انہوں نے بیٹھے بات کی. تو میں نے
ویسے ہی بات کرنے کے لیے کہا. میں کہا سیٹھ جی میں اور میرے والد صاحب ایک فیکٹری ہے وہ نہیں چلا سکتے, ہم 2 لوگ ہیں. یہ آپ کے دفتر میں ہی یہاں پہ کئی 100 ملازم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی شوگر ملز ہیں, آپ کی ٹیکسٹائل ملز ہیں, آپ کو سیمنٹ ملز ہیں, کیا کچھ ہے. میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا انہوں نے یہ کہا, سیٹھ صاحب نے مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ نے خود ہی سوال کیا خود ہی جواب دے دیا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے کہا آپ اور آپ کے والد صاحب فیکٹری چلاتے ہیں. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا ہم فیکٹری نہیں چلاتے, ہمارے لوگ فیکٹری چلاتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو چلاتے ہیں. دیٹ از اے ریئل آرٹ. آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا ڈرائیور ہی آپ کی سردردی بن جائے گا اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے. یہ لوگوں کو کیسے چلایا جاتا ہے؟ پہلے وقت تھا, آج سے 20-30 سال پہلے ایک خوف سے, ایک بدتمیزی سے, آج وقت تبدیل ہو گیا ہے. آج پیار سے, ریئلائزیشن سے, اس کو احساس دلانے سے لوگ کام کرتے ہیں. آپ کرائسس کے بیچ میں ہیں, جیسے کہ آپ نے کرائسس فیس کیا, آپ اس کو احساس دلائیں, آپ کو موٹیویٹ کریں, آپ اسے سب کچھ کہیں, وہ کہے گا آپ کے احساس دلانے سے میرا گھر نہیں چلتا, پیسے بھی دو. ڈیفینیٹلی دیں گے, دینے پڑیں گے. دیکھیں جی نہیں بٹ سمجھے گا, پیسے سب دے دیں گے, پیسے سب دے دیں گے. مارکیٹ میں ہر ایک پوسٹ کا ایک پرائس ہے, ٹھیک ہے, کچھ 10% کم 10% زیادہ, دیٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا کمفرٹیبلی کام کرتا ہے, اس کی ایکویشن جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنی ہے. ورکر کی جتنی آپ کے ساتھ ایکویشن ہوگی, اٹ از سم تھنگ لائک کہ جنرل جو ہے نا وہ جنگ کہاں بیٹھ کر لڑتے ہیں, فورسز جو ہیں فرنٹ آرم پر ہوتی ہیں, لیکن ڈیڈیکیشن اتنی ہوتی ہے, ریلیشن شپ اتنا ہوتا ہے, رسپیکٹ لیول اتنی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی جان بھی مطلب ہے شہید ہونے کو تیار ہوتے ہیں. سو دس از دا سیم تھنگ کہ فیکٹری کے اندر اگر آپ ڈیڈیکیشن نہیں کریٹ کر سکتے, ہر ورکر کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ یہ فیکٹری چلے گی تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی بینیفٹ ملے گا. آپ کے ٹائم کی جب آپ نے فیکٹری لگائی تب کی بات اور اب کی بات اگر دنیا کو مینیج کرے نا, تو اس وقت سادہ طبیعت کے لوگ تھے, اتنا ہی زیادہ مہنگائی نہیں تھی, مادیت پرستی نہیں تھی. آج بہت زیادہ ہے. آپ کو کمپٹیشن میں اپنے ساتھ والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے, کمپٹیشن میں آپ کی لیبر کو بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں لینی پڑ جاتی ہیں. موٹر سائیکل ہی لینے جاؤ تو خواہشات ہیں. جی جی دیکھیے اس میں میں پھر کہوں گا, یہ جو مالک ہے وہ جہاں اچھا بندہ مل جائے گا اس کو پھر جانے نہ دیں. یہی تو آرٹ ہے کہ وہ آپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈلی کام کرے, اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کرے. اور پھر آج کے دور میں دس از مسٹ کہ یو ہیو ٹو oblige دا پیپل اوور اینڈ ابو دین دا سیلری. آپ اس دوران میں ٹریننگز بھی لیتے رہے بزنس کو مینیج کرنے کی یا؟ جی میں نے کافی سارے مطلب کچھ پڑھتے رہے. پھر ہمارے کچھ دوست ایسے کراچی میں تھے جو رول ماڈل تھے, انہوں نے وہ IBA سے MBA کیے ہوئے تھے, 2-3 دوست ہمارے ویسے, انہوں نے بہت کچھ سکھایا. پھر میں ویسے کہوں گا دیکھیے فیصل آباد کا ایک علیحدہ کلچر ہے, لاہور کا علیحدہ کلچر ہے, کراچی کے بزنس مین کا ایک علیحدہ کلچر ہے. سو جو بھی پنجاب کا بزنس مین کراچی کے بزنس مین کے ساتھ اٹیچ ہوا وہی آگے نکلا. کراچی بزنس میں بہت آگے ہے. کیا سیکھا کراچی کے بزنس مین سے؟ اسی طرح ہے نا کہ آپ دیکھ لیجئے, آپ کو ہر دوسرا بزنس مین کراچی میں ایسا ملے گا کہ اس کا ریلیشن شپ دبئی میں ہے, اس کا ریلیشن شپ لنڈن میں ہے, اس کا ریلیشن شپ امریکہ میں ہے. تو وہاں کی جو چیزیں ہیں ساری, اب چائنا بہت زیادہ کراچی والے جاتے ہیں, امپورٹ ساری ان میں. لیکن اگین دوسری ایک سکسیس سٹوری ہمارے پاس, سکسیس کلاس کہہ لیجئے, پوری کمیونٹی وہ پٹھانوں کی بھی ہے, وہ بھی بہت سکسیس ہیں بزنس میں, لیکن امپورٹ کے بزنس میں, سپلائی چین کے بزنس میں بہت کامیاب ہیں. کچھ کاروباری گر آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے ایک چیز بتائی کہ فیکٹری لوگ چلاتے ہیں, آپ نہیں چلائیں. جی بالکل درست. آپ کو اور بھی لوگوں نے کچھ ایسے گر بتائے ہوں گے جو آج کے دور میں بھی امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. چند ایک کہانیاں اگر مجھے بڑے دیوان صاحب, یہ مشفق اور ضیاء کے والد دیوان سلمان صاحب, جو وہ ہم تو بڑے دیوان صاحب ہی انہیں کہا کرتے تھے. جب انہوں نے فیکٹری لگائی تو میں ان کے پاس گیا, میں نے انہیں جا کے کہا ہتار میں,
بڑی رسپیکٹ کرتے تھے, میری بڑی اچھی دوستی تھی ان سے. تو میں گیا, میں نے انہیں جا کے کہا, میں دیوان صاحب یہ آپ کے ساتھ ایک دوسری فیکٹری آ رہی ہے, میں نام نہیں لیتا, اچھی بات نہیں ہے, وہیں ہتار میں. تو وہ ہنس کے مجھے کہتے ہیں, میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کچھ نہیں. نہیں کچھ نہیں. اچھا کیا مطلب؟ یہ آپ سمجھیے گا جو بات کر. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتے ہیں ابھی وہ کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی وہ تو میں نے ان کے جو ان کا سٹی تھا وہ نام لیا, وہ فلانے سٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ابھی وہ ادھر ہی ہیں نا. ہم کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی ہم تو ہتار میں ہیں. جب وہ ہتار آئیں گے ہم کراچی پہنچ جائیں گے. جب وہ ہمارے پیچھے کراچی پہنچیں گے ہم آگے جو ہے نا سمندر سے آگے چلے جائیں گے. ہم نے ہر دور میں ان سے آگے رہنا ہے, یہ سمجھیے. جب آپ اپنے کمپیٹیٹر سے ہر چیز میں آگے رہتے ہیں تو کیسے بیٹ کرے گا وہ آپ کو؟ بیکاز دین یو آر دا لیڈر. سو ون شوڈ آلویز بی دا لیڈر اف یو وانٹ ٹو سروائیو. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں آپ سے ایک اور بات کہوں گا, آپ نے ریس دیکھی کبھی؟ اکیلا گھوڑا آپ نے دیکھا دوڑ رہا ہے اپنی اسپیڈ میں؟ کبھی بھی نہیں دوڑے گا. چونکہ جب ریس میں گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو دوڑانے والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے نزدیک کون سا کمپٹیٹر ہے, دوسرا گھوڑا ہے, اور گھوڑا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے نزدیک کون ہے. پھر وہ دونوں زور لگاتے ہیں اور وہ ریس. And then what about finding the opportunity in the cavity? That is your philosophy. سر دیٹس اگین وہ تو ایک اپرچونٹی ہے نا, دیٹ از ناٹ آلویز دیئر. کیوں کوئی بھی نیا ایونیو میرے لیے پینڈنگ پڑا رہے گا؟ 100 لوگ ہیں, پیسے ہیں, ایکسپیرینس ہے, کمانڈ ہے, مجھ سے پہلے جمپ کر جائیں گے. تو دیکھنا تو یہی ہے نا جی کہ ہم جو دوسرے ہیں ان کے برابر اور ان سے آگے کیسے رہتے ہیں. دیٹس اٹ. میاں شریف صاحب سے کیا سیکھا آپ نے؟ ان کا ذکر کیا. جی واقع میں وہ نام کے ہی نہیں بلکہ زندگی میں بھی ہر طرح سے شریف تھے. بڑا ویژن تھا ان کا. وہ خدا ترس آدمی تھے, غریب پرور تھے, اور میں نے تو یہی دیکھا ان کو کہ جو ایک وقت کے بڑے ہوتے ہیں نا وہ ویسے تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے, لوگوں کے کام آ کے خوش ہوتے تھے. تو اب اگلا نہ کاروباری گور سکھائی انہوں نے آپ کو؟ جی میں نے ان سے بھی کافی ساری چیزیں سیکھی ہے, ایسا نہیں. کوئی گور بتائیں. دیکھیے وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جن کے ساتھ آپ کا کاروبار ہے نا ان کی عزت کرو, ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو, وہ کہتے تھے. آؤٹ آف دا وے بات ہو جائے گی مگر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا. پروپیگنڈا کے دور میں ہم رہتے ہیں اور پائسنس پروپیگنڈا ہوتا ہے, نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے. سننے کو ملتا ہے جی کہ یہ تو ان کا بزنس ہی کچھ نہیں تھا, لوہا کوڑتے تھے. کیا ہسٹری آپ ان کی جانتے ہیں؟ دیکھیے جی یہ تو میں اپنے والد کے بارے میں کہتا ہوں, میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ نہیں سنیے, ہارڈ شپس آتی رہتی ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کاروبار میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے, یہ بھی پارٹ آف بزنس ہے. لیکن وہ میں نے جب بھی ان کو دیکھا وہ ایک رائل ذہن کی شخصیت تھے, رائل ذہن کی شخصیت تھے. وہ بڑے آدمی تھے, ان کا بڑا ویژن تھا. جب وہ بات کرتے تھے شوگر مل کی, اس وقت میں ہماری 90% لوگوں نے تو شوگر مل دیکھی ہی نہیں تھی کبھی اندر سے, اور وہ شوگر ملوں پہ ملیں لگا رہے تھے, جیسے بھی لگا رہے تھے. دوسرا جی ایک چیز اور ہے, پولیٹیکل لوگوں کے خلاف ہر دور میں ہمیشہ ہی, یا رولرز کے خلاف جو رول کرتے ہیں کسی شکل میں بھی, جو وقت کے عہدیدار ہیں, ذمہ دار ہیں, اقتدار میں ہیں, ان کے خلاف تو باتیں ہوتی رہتی ہیں. اب ذرا زیادہ اس لیے ہونے لگ گئی ہیں کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اس دور میں ذرا سی بات فلیئر اپ ہو کے اراؤنڈ دا گلوب چلی جاتی ہے, اور وہ پھر ساری وائرل ہوتی ہے, اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ بیس کو کیا ہے, آگے سے آگے چل سو چل. تو اس لیے یہ میں تو خیر جی ان کا بڑا فین ہوں, میں احسان مند ہوں, اور یہ بات میں نے نواز شریف صاحب کو بھی کہی تھی. میں نے ایک ٹکے کا فائدہ نہیں لیا نہ. میں اس چیز پہ یہ بھی سن لیجئے گا, میں کبھی بھی بلیو نہیں کرتا کہ آپ میرے کام آئیں گے. نہیں, آپ اس دن میرے کام آئیں گے جب میرا اللہ چاہے گا. یہ انسان کا, مسلمان کا توکل ہے. اور دوسری بات میں یہاں پر یہ کہوں کہ مسلمان کی یہ داڑھی سے لوگ نہیں ڈرتے, وہ توکل سے ڈرتے ہیں.
اور وہ توکل کرمنالٹی پہ، کرویلٹی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ معاف کر دو، آگے چلو۔ میں ایک بڑی بات یہاں کرنا چاہوں گا، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ضروری ہے، آئی آلویز سے آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی ووڈ لو ٹو بی اے پریکٹیکل مسلم، کہ جو چلتے پھرتے آپ کی بات میں، آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے، ڈفرینسز ہوں گے، سب کے ہوتے ہیں، فیملی میں بھی ہوں گے، دوستوں میں بھی ہوں گے، بچوں میں بھی ہوں گے، رشتہ داروں میں بھی ہوں گے، بہن بھائیوں میں بھی ہوں گے، ڈفرینسز ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ پریکٹیکل مسلم سے کیا مراد ہے؟ 5 وقت کی نمازیں آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جھوٹ نہ بولیں؟ نو سر، نہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ بڑی کیا ہے؟ حقوق العباد، اس سے بھی بڑی کہ آپ چلتے پھرتے یہ دیکھیں کہ میرے سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہو رہا، بس چھوڑ دیں۔ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، کیا ہے، کون سا ایکسٹرا کام کر رہا ہوں بھائی؟ قرآن مجید سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، عمل نہیں کرتا، کیا فائدہ؟ کتنے لوگ ہیں صرف سورہ فاتحہ کا انہیں کہیں کہ جی ذرا ترجمہ بتا دو کیا ہے، اس میں جو کمپوننٹ دیے ہیں، باقی چھوڑ دے جی۔ اللہ اکبر دنیا کا سب سے زیادہ بولے جانے والا لفظ ہے اور سنا جانے والا لفظ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا میں یہ ہیلو نہیں ہے، یہ بائے بائے نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے اب اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے ہر چیز میں۔ پہلے سمجھنا ہے پھر ثابت۔ ایگزیکٹلی، پہلے ماننا ہے، سمجھنا ہے تو ماننا ہے، یقین لائے اللہ پہ بغیر دیکھے، اوکے مان لیا، بس وہی۔ اب جب وہ اللہ اکبر ہے، میرا اللہ نہ چاہے کیسے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی مجھے غلط کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ میرا غلط کیوں چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ میری غلطیاں ہیں، یہ میری کمی کوتاہیاں ہیں جن کی سزا میں خود آ جاتا ہوں۔ اللہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں چاہے گا کسی کے لیے، کیوں؟ وہ تو یعنی کہ غفور جب آپ الرحیم نے ہے۔ اللہ اکبر کو سمجھ لیا، جان لیا، مان لیا، تو پھر آپ اللہ کی ماننا بھی شروع کریں۔ اوہ بھائی اب بہت آگے چلے جائیں گے، پھر آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں گے۔ یہ جو تصوف کی دنیا ہے، یہ ایک بہت ہی حسین دنیا ہے، یہ اس دنیا سے بہت اچھی ہے۔ میں نے ایک لفظ بولا، میں نے ویکیپیڈیا کو 2 لفظ دیے، میں نے دیے، وہ دنیا میں پہلے وہ لفظ نہیں تھے۔ ایک ہیومن وائی فائی، اور میں نے پروو کیا ہے کہ ماں اور بیٹے کے درمیان میسیجنگ جو ہے وہ ہیومن وائی فائی سے ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ماں ایک میسیج دے اور بیٹے کو نہ پہنچے، باپ ایک میسیج دے اور بیٹے کو نہ پہنچے، بیٹا تکلیف میں ہو، ماں باپ کو نہ پتہ لگے، بہن بھائی کو نہ پتہ لگے، خون کو نہ، دس از سم تھنگ لائک کہ بیل تو بج رہی ہے، میں نے آف کی ہوئی ہے، میں سن ہی نہیں رہا ہوں، میں اٹینڈ ہی نہیں کر رہا ہوں، تو سگنل تو آ رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ ہیومن وائی فائی، اور اسی طرح میں نے یہ ڈیجیٹل سینیٹر کا نام ویکیپیڈیا کو دیا۔ یہ میرے نام لینے سے پہلے دنیا میں کہیں بھی ڈیجیٹل سینیٹر کا نام نہیں تھا، یہ لفظ ہی نہیں تھا کسی لغت میں۔ اب تو ہر طرف چل پڑا جی۔ ہم ڈیجیٹل سینیٹر پہ بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کے کاروبار میں جتنا آپ نے کیا ہے اللہ آپ کو زیادہ دے۔ مفروضہ گھڑتے ہیں، مفروضے کی بنیاد پہ سوال کرتے ہیں کہ آج آپ کے سارے کاروبار نقصان میں چلا جائے، کاروبار نفع نقصان کی گیم ہے، کوئی بات، کچھ بھی نہ بچے، کوئی بات۔ دوبارہ زیرو سے کیسے شروع کریں گے؟ آج کے دور میں زیرو سے شروع کرنے کے لیے کس کاروبار کا انتخاب کریں گے، کس طریقہ کار کا انتخاب کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ جب یہ گراف نیچے آ رہا ہوگا نا تو میری تڑپ بڑھ جانی چاہیے، مجھے پھڑپھڑانا شروع کر دینا چاہیے۔ آئی شوڈ بی دا فرسٹ اینڈ لاسٹ ون ٹو انڈرسٹینڈ کہ میرا گراف کہاں جا رہا ہے۔ مجھے وہ بہادر شاہ ظفر کی طرح یہ نہیں کہنا چاہیے، مغل بادشاہوں کی طرح، ہنوز دلی دور است، کہ بادشاہ سلامت، دوسروں کی فوج جو ہے وہ تو ہمارے ملک میں داخل ہو گئی، اس نے خیر ہے ابھی دور ہے، اب تو جی وہ شہر کے کونے پہ آ گئی، ابھی بھی دور ہے، وہ جناب اب تو دروازے پہ آ گئی، چلو پھر چلتے ہیں۔ سو دس از ناٹ، نو 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 نو۔ دیکھیے جی،
میرا فرض ہے میں ایفرٹس کروں. اگر پھر بھی میرے ایفرٹس نہیں برلائے جاتے کوئی بات نہیں, من جانب اللہ ہے. دوسری چیز جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی عزت کی پاسداری کرتا ہے. بس تو انسان کو اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو دیا ہے اس پہ شکر کرتے ہیں. بس کسی وقت مانگنے کوئی خاص وقت ہے اللہ سے مانگنے کا؟ جی کوئی بالکل, خاص ادا ہے اللہ سے مانگنے اللہ تعالیٰ کی؟ نے فرمایا ہے, کہا ہے, بزرگوں کا قول ہے, ایسا نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیجئے, آپ کا اندر سے دل بولے گا. آپ بیٹھے فجر سے پہلے, فجر سے اذان سے پہلے پڑھے نفل, کریں آنکھیں بند اور دیکھیں اللہ کی طرف, کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ ضرور ہوگا. ہم 14 گھنٹے کام کرتے ہیں مگر صبح کے ٹائم اٹھا نہیں جاتا, تھک جاتے ہیں. اس کی بھی توفیق اللہ سے مانگیں. جس دن اللہ نے آپ کی طرف نظر کر لی اور توفیق دے دی, پھر آپ کو کوئی اٹھانے والوں کی بھی ڈیوٹیاں لگ جائیں گی, وہ خود اٹھا کے جائیں گے آپ کو. یہاں سنیے گا, ضرور ٹائم دیکھا کریں جب رات کو اٹھیں پانی پینے کے لیے, واش روم جانے کے لیے, سسو کرنے کے لیے, کہ کیا ٹائم ہے. اگر فجر کا ٹائم ہے تو پھر رب کا شکر ادا کریں کہ یہ وہ گھنٹی بجی ہے کہ جس پر اٹھ جانا چاہیے. اور یہی ایمان کی پاسداری ہے کہ آپ بستر چھوڑتے ہیں اور جا کر نفل پڑھتے ہیں اور فجر پڑھتے ہیں. دیٹس اٹ. آپ کا جو یہ ویژن 2047 ہے ڈیجیٹل پاکستان کا, یہ کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے جی, پہلی چیز تو یہ ہے ڈیجیٹل ویژن 2047 ہم اس طرح دیکھتے ہیں, پتہ نہیں میں اس میں ہوں گا نہیں ہوں گا, ہمارے بزرگ ہیں عمار جعفری بھائی, وہ ہوں گے نہیں ہوں گے, اور جناح صاحب ہیں کراچی سے, اور ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں جو اس مہم میں ہمارے ساتھ ہیں. پتہ نہیں ہم 47 میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ جنریشن جو آج چل رہی ہے, مطلب 20-25 سال کے بچے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے انشاءاللہ, آنے والے تو ہوں گے. اگر ہم نے آج بھی کچھ نہ کیا, ایڈاپٹ نہ کیا ٹیکنالوجی کو, جو سب سے بڑی چیز ہے, تو پھر یہ ڈیفینیٹلی ہمیں قصوروار ٹھہرائیں گے کہ بابا جی تسی ساڈے واسطے کی کیتا. 100 سال ہمارے ملک کو ہو گئے, ہمارا ملک کہاں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو پچھلے مہینے 2 مہینہ پہلے یہ لاسٹ منتھ جو حالات ہوئے اور یہ جو جنگ کا سما بنا, کیا اس میں ٹیکنالوجی کا رول نہیں ہے؟ ذرا پوچھئے. جہاز تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے اس میں. تبھی ہمارا دشمن جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ ہم ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکے ہیں, اور اسی وجہ سے آئی وش میرے دوست ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2047 میں ہمارا ملک آج جو بالکل لویسٹ ٹیکنالوجی کے کنٹریز جو ہیں ان میں ہے, لاسٹ 20 جو ہیں, ہم اس کو جو ٹاپ 20 ہیں ان میں لے کر جائیں. اور اس میں جانے کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے. میں کسی کی تعریف نہیں کرتا, کسی کو برا نہیں کہتا, کوئی لیڈر ہے, وہ سب لیڈر ہیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جسٹ یہ لاسٹ ایئر سے جو موجودہ اقتدار میں لوگ ہیں, حکومت وقت ہے, وہ ہمارے دوست ایک چیز کہتے ہیں دوڑیں لگ گئی ہیں, تو ان کی آج ٹیکنالوجی میں دوڑیں لگ گئی ہیں. چونکہ آج ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے بارے میں علم حاصل کروں, اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے بچے ہیں, وہ اب اس ٹریک پر آ گئے ہیں کہ وہ اے آئی کو سمجھ رہے ہیں. اور اے آئی صرف اور صرف چیٹ جی پی ٹی نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی از دا اسمالسٹ پارٹ آف اے آئی. اب آپ دیکھیے ہر روز نئے نئے چیٹ باٹس آ رہے ہیں, نئے ہمارے جو ہیں یہ مختلف قسم کے ایپس آ رہے ہیں, نئے ٹولز آ رہے ہیں. ابھی ایک لیٹسٹ چیز 2 دن پہلے میں نے دیکھی ہے, مرجر آف ڈفرنٹ ٹولز, ان کو استعمال کر کے کہ ایک ہی وقت میں وہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے, ادھر بھی کر رہا ہے, ادھر بھی کر رہا ہے, اور وہ ساری چیزوں کو مکس اپ کر کے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق بنا کر دے رہا ہے. اب اگر یہ ہم سیکھ لیں تو جو میری ضرورت ہے وہ مجھے ہی پتہ ہے, میں اس کو آسانی سے پورا کر سکتا ہوں. اسی طرح جو آج کا بچہ ہے,
جو 4تھی کلاس میں 5ویں کلاس میں جب وہ اے آئی سیکھنے لگ جائے گا تو وہ جب وہ کالج کے لیول پر جائے گا, یونیورسٹی کے لیول پر جائے گا, پروفیشنل ہوگا, بیکاز ایکسپیکٹیشن از دس کہ دیر آر ملینز اینڈ ملینز نیو جابز ول بی کریٹڈ بائی 2030. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا میرا زندگی کا مشن ہے یوتھ امپاورمنٹ اینڈ وومن امپاورمنٹ تھرو ڈیجیٹائزیشن, اور وہ لیجسلیشن کرانا اور کرنا کہ جس سے ملک میں ڈیجیٹل ورلڈ کو فروغ ملے. ہم نے بہت شور ڈالا یہ پچھلے دنوں میں جو باتیں ہوئی, وہ کدھر سے ہمارا وہ کون سا زی آ گیا تھا, وہ چمپینزی, اس کا اپنا جو ہمارا یہ فائنانس کا ایک شخص جو آلریڈی سزا یافتہ ہے, سزا کاٹ کے آ رہا ہے, جس کی کمپنی کو اس کی وجہ سے $50 ملین کا جرمانہ ہوا, ہم اٹھا کے اس کو اپنے یہاں پہ کرپٹو سسٹم کا ہیڈ لگا دیں. ہاؤ کین اٹس پاسبل؟ وہ تو بلال ثاقب کی بات نہیں ان کے اوپر وہ جو چائنیز تھا بلال ثاقب تو وہ اور چیز ہیں, اور ان کو بھی انشاءاللہ ہم غلط کام نہیں کرنے دیں گے بالکل بھی, بیکاز ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ وانٹ کہ میم کوائنز میں پڑھ کر یہ میرے جو یوتھ ہے, یہ جو بچے ہیں, ان کے پیسے ضائع ہو جائیں, عام لوگوں کے پیسے. لوگ اپنی بہنوں کا ماؤں کا زیور بیچ رہے ہیں فارسٹ ٹریڈ. جی بالکل سر, وہ فارسٹ ٹریڈ میں وہاں تک لے گئے ہیں نا, اس لیے تو وہ غلط ہے. اور اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو یہ جو کرپٹو کی ایکسچینجز ہیں اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے, اس میں تو بات دور تک چلی جائے گی. سو وی آر ٹرائنگ کہ ہم اس کو کسی طرح سے, ہاں بالکل چانس ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب $1 کے کتنے میرے خیال میں 50 یہ بٹ کوائن ملا کرتے تھے, 50 بٹ کوائن, یس میں نے کل دیکھ پڑا تھا, یا 100 تھے $1 کے 2009 میں. کیوں ہمارے جب بات ہوئی, یہ ریحان اللہ والا گیا نا جاپان, کافی پلائی کسی کو انہوں نے, اور اس نے آگے سے 3 بٹ کوائن ان کو بائنانس کا اکاؤنٹ کھلا کے اور اس میں ڈلوا دیے. دس واز 2010 اور 11 اس وقت سے چل رہا تھا. تو یہ تو ایک منصوبے کے تحت ابھی بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کو روکا جا رہا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سے کون سا راستہ لے کر نکلیں باہر. آپ نے ڈیجیٹل وی این کے بارے میں وائی بھی بتا دیا, وین بھی بتا دیا, ویئر بھی بتا دیا, ہاؤ کو تھوڑا کلیئر کریں. ہاؤ مینس جی یہ اگر آپ کہیں کہ میرا جو ایک سوچ بچپن سے رہی ہے کہ میں نے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہونا ہے. میں نے 1982 میں جب میں فرسٹ ٹائم جاپان گیا تو واپسی پہ آتے ہوئے ہانگ کانگ رکا, وہاں سے اس وقت میں کمپیوٹر لیا تھا. 1985 میں میں پروگرامنگ سیکھ رہا تھا. کتنی آئی کیا ہوا, دس از another thing. اس وقت میں فورٹران, کوبول, سی لینگویج, یہ اس طرح کی لینگویجز آتی نہیں. ہم بھی تھوڑا ساتھ ساتھ چلتے رہے. آئی نیور وانٹڈ ٹو بی اے ماسٹر آف ٹیکنالوجی IT. No, I would love to be, I'm a lover of technology because I would love to use the technology. That will give me success. وہ جو میرا پلان ہے ڈیولپمنٹ کا, اس میں مجھے ساتھ دیتی ہے. لائک اتنے پروجیکٹس ہیں, میں کہیں دنیا میں بیٹھتا ہوں, میں بیٹھ کر اپنے ڈیش بورڈ کو دیکھتا ہوں اور اس کے مطابق کام کرتا ہوں. آپ نے اپنے لیے جو کیا, اپنی فیملی کے لیے جو کچھ کیا, اس سے فائدہ آپ کو ہوا, اب آپ پاکستان کے لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں. جی. صرف بزنس بلڈنگ کی بات کریں تو دنیا میں بہت ساری ایسی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے ایک کمپنی کا بجٹ, ایک کمپنی کی سالانہ انکم جو ہے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. ٹرو. اب آپ لوگ اتنے عرصے سے بزنس کر رہے ہیں اور بڑے بزنس کر رہے ہیں, اور آپ کی کمیونٹی بھی بڑے بزنس مین کی ہے, آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ آپ کو بھی پاکستانی بزنس مین کو بھی کوئی ایسی کمپنی بنانی چاہیے جو کہ دنیا کی ان کمپنیز کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی بڑی سائنس تو نہیں ہے. دیکھیے اگین معذرت کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ ہمارے پولیٹیکل انوائرمنٹس, گورننس کے جو انوائرمنٹس ہیں وہ ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ سٹیبل نہیں ہیں. کتنی دفعہ ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ ہر آنے والے نے یہ کہا او جی پرانا چھڈو تے نواں بلیک بورڈ شروع کر دیں.
تو انہوں نے ایک نیا کلین بورڈ کے ساتھ شروع کر کے سب چیز ABC سے 1 2 3 سے شروع کی. کتنی دفعہ ہوا؟ جب آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو بڑا کام کیسے ہو سکے گا؟ اسی انکنسسٹنٹ ورلڈ میں آپ لوگوں نے امپائرس بنائی ہیں اپنی. نہیں، ہم یہ سمجھیے کہ ہم پاکٹس میں چل رہے ہیں. جو بھی بڑی ہوگا، بہت جو باہر پاکٹ سے، میرا کیا ہے، آئی ایم اے ویری اسمال فش ایز کمپیئر ٹو مینی جائنٹس ان دا کنٹری. میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. ان کی میری ٹرن اوور سال کی شاید اتنی نہ ہو جتنی ان کی ایک دن کی ہے. دس از another thing کہ اللہ کی مہربانی سے میں ان سے زیادہ سکھی ہوں. بیکاز آئی ایم اے کنٹینٹڈ پرسن. مجھے کوئی گریڈینس نہیں ہے، مجھے کوئی 0 نہیں جوڑنے. میرے پاس جتنے ہیں شکر الحمدللہ. بیکاز میں اچھی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، میں اچھے گھر میں رہتا ہوں، میرے بچے اچھے ہیں. دیٹس اٹ. اور میں نے کیا اللہ سے لینا؟ لیکن اگر مجھے یہ ہوس ہو اور میں یہ دیکھوں او میرے فلانے رشتہ دار نے بلو ایریا میں پلازا بنا لیا، میرے فلانے دوست نے اتنی بڑی جو ہے نا وہ امپائر کھڑی کر لی، تو پھر میں بھی تنگ ہوں گا. سو یہ جو آپ نے کہا اس میں آسان نہیں ہے کہ مطلب اگر آپ بہت زیادہ بڑے ہو جائے پھر سروائیو کرنا بھی. ڈیجیٹل سینیٹر کیسے بن گئے؟ ڈیجیٹل سینیٹر بھی ویسے ہی بنا جی جیسے میں بتا رہا تھا. جب فیکٹری لگانے لگے تو سب مذاق کرتے تھے جب میں نے یہ ڈیجیٹل سینیٹر کا کہا، کیونکہ میں ڈیجیٹل پاکستان سے ڈیجیٹل نکلا تھا اور سینیٹر تو میں خود تھا. تو میں نے کووڈ کے دنوں میں ایک دن میں 12 15 20 میٹنگز اٹینڈ کی اور ایک وقت میں 4 5 میٹنگز اٹینڈ کی. تو میں ہر میٹنگ میں نظر آتا تھا. تو میری ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئیں کووڈ کے دنوں میں. تو پھر وہ مذاق میں کہنا شروع کیا، بلکہ میرے بچے کہتے تھے بابا آپ کے سگنل زیادہ آتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل ہو گئے. تو میں ہنستا تھا. تو اور واقعی میں اس وقت وہ پھر جب یہ میں نے اپنا IPO رجسٹرڈ کرایا، ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کرایا، تو وہ پھر اس میں اللہ کا شکر ہے اب وہ ایک پورا اور پھر میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ اور یہ میں جو ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز کہتا ہوں میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ جی دیکھیے وٹ ایور یور فزیکل ایسٹس آر وہ ڈپلیٹ ہونے ہیں، وہ ٹرانسفر ہونے ہیں، ان کا نام بدلنا ہے. بٹ وٹ ایور ان دا ڈیجیٹل ورلڈ اٹ ول ریمین فار مینی ہنڈریڈز اور مے بی 1000 ایئرس. جو ڈیٹا ابھی بن رہا ہے، میں آئی وش کہ جو میرے گرینڈ کڈز ہیں جب وہ اپنے فرینڈز کے سرکل میں بیٹھیں، جب ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہوگی، تو اس وقت میں وہ کہیں کہ ہمارا ایک پاگل جو بابا تھا نا وہ یہ تھا جو اس وقت میں یہ اس کی ریئلائزیشن ان کو تھی اور وہ ویلیو آف ٹیکنالوجی سمجھتے تھے. سو دس از واٹ مائی. تو آپ ابھی سیاست میں ہیں یا سیاست چھوڑ دی ہے؟ میں جی ذرا تھوڑا سا بیکاز آف مائی ہیلتھ ایشوز اور میرے پاس تھوڑا ٹائم کم تھا تو اس لیے میں ذرا تخلیے میں چلا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا سیاست والوں کے ساتھ، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو، تو اس لیے میں خاموشی بہتر تھی. انشاءاللہ اب میری کوشش ہے کسی وقت میں بھی میں دوبارہ آؤں گا، ضرور آؤں گا، کیونکہ میں نے پرفارم کرنا ہے. اور مجھے جہاں پر بھی موقع ملا، جس پارٹی سے بھی، میرا اس وقت میں کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی ڈیجیٹل ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے آرگنائز طریقے میں اپنی پارٹی کو لے کے چلوں. آخر میں آپ کے انٹرویو کو سمرائز کروں تو جو کہا جاتا ہے نا کہ زمانہ بہترین استاد ہے، نو ڈاؤٹ. تو آپ زمانے سے سیکھتے رہے، اپنے ساتھ کے لوگوں سے آپ نے سیکھا، بہت کچھ سیکھا، کاروبار کے گر سیکھے، جی اور وہ آپ نے بتایا. آج کے دور میں آپ نئے آنے والے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ وہ زمانے سے تو سیکھیں مگر کیا ٹریننگز کریں، جا کے ڈگریز لیں بزنس کی، یا جمپ ان کریں بزنس میں اور بزنس شروع کریں؟ دیکھیں جی میں یہی کہوں گا کہ جو اسپیڈ ورک ہے نا، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ ضرور اللہ پہ چھوڑیں، اپنی محنت کے اوپر رکھیں، اپنے نصیب کے اوپر توکل کریں. لیکن جو بیسک کسی بھی چیز کے بارے میں نو ہاؤ حاصل کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کو ضرور کریں تاکہ آنے والے وقت میں جو آپ کی مشکلات ہیں وہ آسانیوں میں بدل سکیں اور آپ سکسیس سٹوری کی طرف جائیں. اور دوسرا کوشش یہی کی جائے کہ چاہے نیا کام ہو یا پرانا کام ہو تو اس کی ذرا وائبلٹی، فیزیبلٹی آج کے دور میں اچھی بنائی جائے. اور ساتھ ساتھ کسی نہ کسی کو
کوئی بھی ہو، جیسا میں نے پہلے کہا، اپنا مینٹور، اپنا استاد ضرور بنائیں، اور دیٹ ہی اور شی شوڈ بی جسٹ ون کال اوے کہ بابا جی ایسے دسو ان کی کریے، یہ کر لیں۔ بابا کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ کون سا بابا؟ بابا جی یہ لفظ ہی ایک ایسا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ایسی ہوتی ہے جس کو بابا کہا جاتا ہے کہ جو ایک عام دنیا سے الگ نیچر کے ہوتے ہیں، اور وہ بے غرض قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کا خیال کرنے والے، دوسروں کا احساس کرنے والے۔ آج کے دور میں اس طرح کے لوگ ملنا کم ہیں بہت ہیں، لیکن مشکل ہے تھوڑا سا۔ ایک کاروباری بندہ کسی روحانی مرشد کے پاس چلا جائے، اس کو استاد بنا لے؟ نہیں، اگر وہ مطلب ایک حد تک وہ پھر آپ وہ اپنے ایک توکل کی بیس پر کہہ سکتے ہیں کہ ادروائز دیکھیے جو دنیا کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، میری نظر میں جو روحانی استاد ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن ان کے عملیات کو کہہ لیجئے، ان کے تجربے کو کہہ لیجئے، ان کی ذاتی جو سچویشن ہے، پوزیشن ہے، اب یہ علیحدہ بات ہے کہ تصوف میں ان کا مقام کہاں پر ہے، یہ بھی تو ہر کوئی نہیں نہ جان سکتا، لیکن اگر ریسرچ کی جائے تو پتہ لگ سکتا ہے کہ بابا جی کھلوتے کتنے نے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ جو دنیا دار بابے ہیں نا وہ بھی ضروری ہیں۔ یہ دنیا دار بابے کو چیک کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ بزنس مین جو دنیا دار بابے کو اپنا مرشد بنائے، اس کی اندر کوالٹیز کیا دیکھیں؟ اس کی اپنی سکسس بتائے گی کہ وہ خود کتنا کامیاب ہے۔ ایک آپ فٹ بال میں چلے جائیں، کرکٹ میں چلے جائیں، جو کوچ ہوتا ہے لازم تو نہیں کہ وہ بھی ونر ہو، وہ بھی چیمپئن ہو، مگر وہ بہت اچھا کوچ ہوتا ہے بہت ساری گیمز میں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بے شک پلیئر اچھا نہیں ہوگا، لیکن کوچ کی کیٹیگری میں وہ اچھا ضرور ہوگا۔ دنیا تعریف کرے گی اس کی کہ یار بہت اچھا کوچ ہے۔ وہ جب کوئی چیز سکھاتا ہے تو پھر سیکھنے والوں کے مزے آ جاتے ہیں۔ دس از واٹ دنیا داری میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے اگر ایک فرض کریں پلاسٹک کی آپ نے ایک لکڑی کی فیکٹری لگانی ہے، آپ نے ایک لوہے کی فیکٹری لگانی ہے، تو آپ کسی لوہے کی فیکٹری والے کو ہی جا کے پکڑیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے ٹیکسٹائل مل والے کسی کو پکڑ لیں، لیکن یہ تو دیکھنا ہے نا کہ ان کے پاس گر کتنے ہیں، انہوں دے چیلے جڑے نے وہ کتنے کامیاب نے، یہ بھی تو سامنے نظر آئے گا۔ چیلوں کی کامیابی ڈیفائن کرے گی کہ آپ نے مرشد کون سا چوز کرنا ہے دنیاوی طور پر، دوسرے ہم بھی نہیں، دنیاوی کی بات۔ ہم جی دوسرے جو ہیں ان کو پھر دل کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا، وہ دماغ کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ظاہری نظر سے نہیں۔ جو دنیاوی ہیں ان کو آپ نے ڈیفینیٹلی جب آپ کو پتہ لگے گا کہ یار ان کے سرکل میں اتنے لوگ ہیں، ڈیفینیٹ اب جیسا چیمبر آف کامرس ہیں، آپ جاتے ہیں، جا کے ممبر بنتے ہیں، آپ وہاں سرکل میں بیٹھتے ہیں، آٹومیٹک آپ کو وہاں سے چیزیں ملتی ہیں۔ آپ اسی طرح مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان میں جاتے ہیں۔ میں نے خود روٹری سے بہت بڑا کانفیڈنس حاصل کیا۔ پہلی میں نے ایز اے سیکٹری آف دا کلب انگلش میں اسپیچ کی تھی، اٹ واز 1989، ہاؤ مینی ایئرز بیک، 45 ایئرز بیک، تو اس وقت میں یہ میرے وہ تھا۔ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے، کاروبار کے گر سیکھے، کاروبار کرنا سیکھا۔ اللہ کرے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میری یہ جو باتیں ہیں یہ لوگ سنیں، اس پر کامیاب ہوں، تو میرے لیے وہ خوشی کی بات ہوگی۔ دوسرا میرا جو آپ نے ڈیجیٹل کہا، الحمدللہ جی، آپ کسی طرح کے سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، وہ کوئی بھی ہو، اور خاص طور پر جو اب نئے آئے ہیں یہ چیٹ باٹ، آپ ان کو پوچھیں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ سینیٹر میاں عتیق جو کون ہے، ڈیجیٹل سینیٹر کون ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ گروک میں چلے جائیں، یہ بھی نیا آیا ہے، بالکل بتائے گا، بیکاز دا ڈیٹا از دیئر۔ تو اس لیے میرے فون نمبرز گوگل چاچا آپ کو بتائے گا، اور میں ہر وقت خود ہر کال کا، ہر میسج کا جواب دیتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ ہے کمٹمنٹ، کنسسٹنسی، ڈیڈیکیشن، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل۔ اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں تو کامیابی لازمی ملے گی۔ آج کا پروگرام پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریے گا، اور اگر پسند نہیں آیا تو پھر دوبارہ دیکھیں۔
اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.